بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. سورہ طه ہے، نزول نمبر 45 ہے سورہ مریم کے بعد. وہ 44 نمبر ہے تو یہ 45 نمبر ہے. سورہ مریم کے آخر میں فرمایا فإنما یسرنا القرآن، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا بلسانک، آپ کی زبان عربی میں، لتبشر به المتقین، کہ اس سے متقین کو آپ خوشخبری سنا دیں، اور پھر تقوی اختیار کریں گے تو ودن، پھر ان کے لیے محبت حاصل ہو جائے گی. تو فإنما یسرناہ بلسانک، آپ کی زبان میں آسان ہم نے اس کو اتارا ہے، آسان کر دیا ہے، لیکن اس لیے نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی ہے، آسان کر کے ہم نے بھیجا ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں، لیکن یہ کہ اس میں اپنے آپ کو مشقت بھی میں نہ ڈالیں. ما انزلنا علیک القرآن، اور ظاہر ہے کہ تیسیر یہ تاب اور مشقت کے اللہ آپ کو بھلا کر ضد ہے، اس لیے حسب ما توفق و توفیق کے مطابق اس پر یہ ہے کہ عمل ہو. اور اس طریقے پر پوری رات کھڑے ہو کر کے نوافل پڑھنا اور اس طرح یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے. یہ نزول نمبر 45 آپ کو میں نے بتا دیا، اور ربط بھی آپ کو بتا دیا. دعویٰ صورت کا مولانا تشجیع علی تبلیغ الدین، التشجیع علی تبلیغ الدین، تبلیغ الدین پر ہمت افزائی اور تشجیع کہ بھائی ہمت نہ ہارے، انبیاء نے ہمت نہیں ہاری ہے. طه ما انزلنا علیک القرآن، ہم نے نہیں اتارا قرآن آپ پر لتشقی، کہ آپ مشقت میں یہ ہے کہ پڑھ جائے. یہ ما انزلنا کے ساتھ متعلق، الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں نصیحت ہی کے لیے، تذکرۃ کائنۃ لمن یخشی، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، اللہ سے ڈر رہا ہو. یہ مفعول لہو بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے. تنزیلا ممن خلق الارض، نزلناہ تنزیلا، انزلناہ تنزیلا، یہ نازل شدہ ہے ممن، اس ذات اقدس کی طرف سے کہ خلق الارض، زمینوں کو پیدا کر دیا، والسماوات العلی، اور یہ ہے کہ بلند آسمانوں کو. تو یہ مفعول اللہ کا کیا مفعول مطلق بن جائے گا، نزلناہ تنزیلا، نزلناہ تنزیلا. اس ذات اقدس کی طرف سے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کر دیا، بلند آسمان کو. وہ کون ہے کہ جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کر دیا؟ هو الرحمن، وہ اللہ کی ذات ہے، رحمت والی ذات ہے. استوى علی العرش، جو عرش پر اللہ کو بھلا کہ الرحمن پہلی خبر ہے ہوا کی، اور استوى علی العرش، عرش پر جو کہ مستوی ہے. اب میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مسئلہ وہی ہے کہ کما یلیق بشانہ ہی، جیسے کہ اس کی شان، اور قانون بھی وہی ہے کہ مالا یرا لا یکیف، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ کس طریقے پر مستوی علی العرش ہے، خدا اس کو جانتا ہے. متقدمین کا مذہب یہی ہے. یہ ہوا کے لیے دو خبریں ہوگی، لہو ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض وما ثبت بینہما وما ثبت تحت الثری، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اور ان کے درمیان میں جو کچھ مخلوقات ہیں، وما تحت الثری، اور یہ کہ تحت الثری میں، یہ سارے کے سارے فرماتے مملوکۃ لہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. مملوکۃ لہو، لہو خبر مقدم بنے گا. یہ موصولات جتنے بھی صلے سے مل کر مبتدا مؤخر ہے، یہ سب اسی کی ملکیت ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اب یہ اللہ کی شان ملکیت بتا رہے کہ عموم اللہ کا عموم ملک ہے، لہو ما فی السماوات. اب عموم علم کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ کا علم کیا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ زور سے بات کریں گے تو فرماتے کہ فاللہ مستغنی نہ ہو، جزا محذوف ہے، فاللہ مستغنی نہ ہو، اللہ اس سے بے نیاز ہے. سمجھے، اگر آپ زور سے بھی بات کریں اس کی ضرورت نہیں ہے. فاللہ مستغنی نہ ہو، اللہ اس سے بے نیاز ہے. کیوں؟ فإنہ یعلم السر واخفی، وہ آہستہ کو اور اس سے زیادہ خفی کو بھی جانتا ہے. اللہ آہستہ اور اس سے زیادہ خفی کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنی، یہ بھی اسی طریقے پر ایک مبتدا خبر بنیں گے. اللہ کی ذات، لا الہ موجود الا ہو، وہ بدل بنے گا، ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنی،
اسی کے لیے صفات حسنہ، لہو الصفات الحسنہ، لہو خبر مقدم بنے گا، الصفات الحسنہ یہ مبتدا مؤخر ہے، لہو ثابتتوں کے ساتھ متعلق ہوگا۔ اب اس لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو لہو الاسماء الحسنہ، یہ آپ کو لے کر کے چلنا ہے جیسے کہ موسیٰ اس کو لے کر کے چلا تھا، وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ۔ ارے ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اسی لا الہ الا کو، اسی لا الہ الا سے ساری آپ کی دشمنیاں یہیں سے پیدا ہو جائیں گی، اور ساری زندگی آپ یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے چین سے بیٹھیں گے نہیں، یہ اس طریقہ پر ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کا جو عشق ہے اس میں آدمی چین سے نہ بیٹھے تو یہی چین ہے۔ اللہ کے عشق میں اگر توحید میں آدمی نہ بیٹھے چین سے تو اس سے بڑا چین کوئی بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جیسے کہ مدین گئے اور وہاں سے آ کر کے آپ نے دور آگ دیکھی کہ آگ بھڑک رہی تھی، اس کی روشنی، گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں جا کر کے آگ لے کر کے آتا ہوں، سردی لگی اپنے آپ کو تاپیں گے، تو اللہ نے کہا کہ آ تو جاؤ، پہلے آ تو جاؤ، اب آگ لینے کے لیے آ رہے ہیں، ہم تیرے سینے میں ایسی آگ لگائیں گے کہ کبھی زندگی سے بیٹھیں گے بھی نہیں، ایسے سینے کے اندر آگ لگا دیں گے کہ اس آگ سے کبھی آپ بیٹھیں گے نہیں، اور خدا کرے ہم سب کے سینوں میں یہ آگ لگ جائے۔ یہ آگ جو ہے نا ہمارے اکابرین کی اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے سینوں میں یہ آگ لگی تو پھر وہ آرام سے بیٹھے نہیں، ملک سے بے ملک ہو گئے، وطن سے بے وطن، در پدر ہو گئے، اور اللہ آپ کو بھلا کر یہ آگ لگی ہے۔ اسی آگ کے لیے جو ہے نا لوگ اپنے اولاد کو سب کو قربان کرتے ہیں۔ اے کاش کہ اگر آپ کو سمجھ میں آتا، سمجھ شروع میں ہے کہ اے جی، تو موسیٰ علیہ السلام تو ظاہری آگ سمجھ رہا تھا۔ مدین سے واپس آتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کہ یہ کہ داماد بھی بن گئے، 10 سال بکریاں بھی چرائی اپنے بیوی کو، اور بچہ بھی تھا، بچہ ان کو لے کر کے، یا خادم بھی تھا، ان کو لے کر کے آ جائے، یہ جی۔ تو اللہ لا الہ موجود الا ہو، ایک اللہ کی ذات ہے، لہو الصفات الحسنہ، وہ صفات حسنہ کے، صفات کثیرہ کا مالک ہے اور خوبصورت صفات کے مالک ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ، کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر آپ کے پاس آ گئی ہے؟ وقد أَتَاكَ حدیث موسیٰ، حل قد کے معنی میں لے لے، اور یقینی بات ہے موسیٰ کی خبر آپ کے پاس آ گئی، لہذا آپ کو متنبہ ہونا چاہیے۔ حدیث موسیٰ اس سے ظرف بنے گا، حدیث مصدر سے، یہ مصدر فعیل کے وزن پر ہے، سمجھو۔ اذ رأى نارا، جب کہ آپ نے یہ کہ ایک آگ دیکھی، ظاہری آگ تھی، فقال لأہلہ، آپ نے اہل سے کہا امکثوا، آپ لوگ یہاں پر ٹھہرے رہو۔ اب یہ جو امکثوا کی جو خطاب ہے یہ بیوی اور بچہ اور ایک خادم تھا، تو اس لیے امکثوا جمع ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ عرب لوگ جو ہے نا لفظ اہل کو جمع سمجھ کر کے، یہ اپنے اہل کو، تو اہل کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں عرب لوگ، تو چاہے صرف بیوی تھی تب بھی ٹھیک ہے۔ فقال لأہلی، اہل سے کہا امکثوا، آپ لوگ ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید اس میں سے ایک چنگاری لے کر کے آ جاؤں، جانب طور پہ جا رہا ہوں، او اجد علی النار ہدن اے ہادیا، یا راستے پر کوئی یہ کہ آگ کے اوپر یعنی آگ کے پاس، نارن ہدن ہادین، کوئی ہادی مجھے مل جائے، ہادی راستہ بتانے والا، راستے لوگ بھول جاتے ہیں پھر دوسروں سے پتہ کرتے ہیں، او اجد علی النار ہدا۔ فلما اتاہا، یہ ہا ضمیر کا مرجع ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ نار مؤنث ہے۔ فلما اتاہا، حضرت موسیٰ جس وقت اس آگ کے پاس پہنچے، نودی، آواز میں لگے کہ یا موسیٰ انی انا ربک موسیٰ، میں تیرا رب ہوں۔ جب یہ صورت اذا کان الامر کذالک، جب یہ صورت حال ہے، فاخلعنا علیک، آپ اپنے جوتوں کو اتار دو، سمجھے، جوتوں کو اتار دو، کیوں؟ انک بالواد المقدس، انک موجود، انک موجود، انک ثابت، یا انک کیا ہے، قائم بالواد المقدس طوا، آپ وادی مقدس کیا ہے، طوا، یہ بدل ہے یا عطف بیان ہے، اس وادی مقدس کے اندر آپ کھڑے ہیں، اس لیے بڑوں کے سامنے جا کر کے جوتے اتارنے پڑتے ہیں، بڑوں کے سامنے جا کر کے، اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ کا ہر علم ہے، لیکن اللہ کے انوار اور تجلیات کا ظہور اس جگہ پر ہو رہا تھا، تو مسجدیں اور مدارس یہاں پر جوتے اتارنے پڑتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے حضرات یہ اللہ آپ کا بھلا کریں، بوٹ پہن کر کے وہ دارالحدیثوں کے اندر کود پڑتے ہیں، بوٹ پہن کر کے دارالحدیث میں اور مسجد میں کود پڑتے ہیں اور مولوی کو گھسیٹ کر کے نکالتے ہیں۔ اذا كان الامر كذلك فاخلعنا عليك انك بالواد المقدس طوى وانا اخترتك، میں نے آپ کو چن لیا ہے، میں نے آپ کو چن لیا۔ یہ اخترتک، اللہ تعالیٰ مختار ہے اور نبی بھی مختار ہے، لیکن اللہ مختار ہے یعنی مختیر ہے، نبی مختار ہے یعنی مختیر ہے، سمجھے، اللہ مصطفی ہے، نبی مصطفیٰ ہے، اور اللہ مجتبی ہے، نبی مجتبیٰ ہے، اللہ مختار ہے، نبی بھی مختار ہے، مختار، اللہ مختار مختیر چننے والا، نبی مختار مختیر چنیدہ،
جس کو شما یا کہ چن کر کے الگ کیا، دونوں میں فرق آپ سمجھیں گے، وزن تو ایک آتا ہے دونوں کا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے آپ کو یہ کہ چن لیا ہے، آپ کو انتخاب کیا۔ اذا كان الامر كذلك، جب آپ کو منتخب کیا تو آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہے، آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہے۔ اذا كان الامر كذلك، جب کو آپ کو اپنے مرتبہ کا پتہ چلا، یعنی ان عرفت قدرک، جب آپ نے اپنے قدر کو پہچان لیا کہ آپ مختار ہیں، تو فاستمع لما یوحى، لہذا آپ غور سے سنیں گے لما یوحى، اس پورے سبق کو جو آپ کو دے رہے۔ اس لیے سبق میں آدمی غافل نہ رہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے ساتھیوں کو چاہیے کہ وہ سبق کے اندر کیا ہے، غافل نہ رہے والوں کو۔ فاستمع لما یوحى، اور آپ کے سامنے جو تلاوت کی جا رہی وہ بھی ما یوحى ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ کے سامنے مائی نور جہاں کے کسے نہیں ہے، وہ بھی ما یوحى ہے۔ فاستمع الی ما یوحى، غور سے اس کو سنو، سمجھے؟ ایک ہے سمع یسمع، لا تسمعوا لهذا القرآن، بالکل سرے سے سنو ہی نہیں، اور دوسرا استماع ہے، استماع دل کے کانوں سے سن لینا اور گہرائی سے کسی چیز کو سن لینا۔ اننی انا اللہ، بے شک میں آپ کا اللہ ہوں، لا الہ موجود، کوئی بھی نہیں، الا انا، مگر میری ذات ہے۔ یہاں اسی طریقہ پر ہوگا کہ ان اور مشبہ بفعل، نون وقع یا ضمیر مؤکد ہے، اور انا اس کے لیے تاکید، مؤکد تاکید، یہ ان کا اسم شمار ہوں گے۔ اللہ خبر اول ہے، لا الہ موجود الا انا، موجودوں کی ضمیر سے انا بدل بنے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کوئی ٹائم میں ایک مولوی صاحب ہے، بس اس کو صرف یہ ہے کہ لا الہ الا کی ایک ترکیب یاد ہے، جس سے جا کر کے وہ پوچھتا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ باقی میرے خیال میں کافی ہے، تو اس کو سمجھ میں آیا بھی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے پر اللہ کا لا اننی انا اللہ لا الہ موجود الا انا، لا الہ موجود الا انا، یہ پھر اللہ کا دوسری خبر ہوگی ان کے لیے۔ فاعبدنی، میری ذات ایک ہے، یعنی اذا کنت وحیدا، جب میں اکیلا ہوں تو فاعبدنی، میری یہ ہے کہ عبادت کرو۔ واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم کر دو لذکری، لذکری میں ذکر مصدر کی اضافت فاعل کی طرف، ذکری کا یا اللہ ہے، یہ فاعل ہے اور مفعول محذوف ہوگا۔ واقم الصلاۃ لذکری ایاک، چونکہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں تو نماز تو کرو نا میرے لیے۔ آپ کو میں نے چن لیا ہے، آپ کو میں نے چن لیا، آپ مختار ہیں، میں بھی مختار ہوں، تو اقیم الصلاۃ لذکری ایاک، کہ میں آپ کو یاد کر رہا ہوں، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لذکری کی ذکر مصدر کی اضافت فاعل کی طرف نہیں ہے بلکہ مفعول کی طرف ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، لذکری کا ایایا، لذکری یہ یا فاعل نہیں ہے، پہلے فاعل بنایا تھا، لذکری کا ایایا، چونکہ آپ مجھے یاد رکھیں گے، آپ مجھے یاد، میں آپ کو، تو اضافت المصدر الی الفاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے۔ اب یہ مسئلہ ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں اننی انا اللہ لا الہ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز کا، اور نماز کے بارے میں سب سے پہلے قیامت میں پوچھا جائے گا، ان الساعۃ آتیۃ لا قد اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، آپ نے پڑھا ہے ترمذی جلد اول کے اندر، اول ما یحاسب به، سب سے پہلے بندے سے توحید کے ایمان کے بعد سب سے پہلے اللہ کے حقوق میں یہ ہے کہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ان الساعۃ آتیۃ، ان الساعۃ آتیۃ، اور دوسرے الفاظ میں آپ آسان کہہ دیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اس لا الہ الا توحید کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے توحید کتنا اپنایا، تو آپ کی مرضی ہے جی۔ اور ایک ہی آیت کے اندر نماز کا بھی ذکر ہے اور توحید کا ذکر بھی ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، قیامت آئے گی، آتیۃ اکاد اخفیہا، اور قریب ہے کہ میں اس کو چھپا ڈال دوں، سمجھ شریف میں ہے کہ لتجزی کل نفس بما تسعی، یہ قیامت اس لیے آتیۃ اس لیے آ جائے گی کہ لتجزی کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو جو کچھ اللہ آپ کا بھلا کرے اس نے بھاگ دوڑ کی ہے دنیا کے اندر۔ یہ جو اکاد اخفیہا، یہ اخفاء مطلق ہے، مطلق اخفاء نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اخفاء مطلق ہے، مطلق اخفاء نہیں ہے۔ مولی حشمت علی نے اسی چکر میں اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا حضرت اقدس مولانا محمد منظور کو اور پاکستان کے مولویوں کو اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ گھمانے کی کوشش کی کہ اخفاء مطلق ہے یا مطلق اخفاء ہے، تو اخفاء مطلق ہے مولوی صاحب۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، یہ آتیتوں کے ساتھ لتجزی کل نفس، تاکہ ہر نفس کو بما تسعی، جو کچھ اس نے بھاگ دوڑ کی ہے۔ جب یہ صورت ہے تو نماز سے جب آپ قائم کریں گے، اذا کان الامر کذالک فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا،
اور جو قیامت کا یقین نہیں رکھتا وہ ہرگز آپ کو نہ روکے. لا یصدنک عنہا، کیا فرماتے کہ نماز سے آپ کو نہ روکے، نماز سے آپ کو نہ روکے. من لا یؤمن بہا، جو اس قیامت پر، اللہ آپ کو بھلا کرے کہ قیامت پر یقین نہیں رکھتا، وہ نماز سے نہ روکے آپ کو، نماز پڑھتے رہیں. واتبع ہواہ، لا یؤمن پر عطف ہے، جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے. آپ اس کی بات نہ مانیں، فسببی فانت ردا، بس آپ یہ ہے کہ انت تردا، کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اللہ نے آپ کو نبوت دے دی. ابھی آپ لوگوں نے دیکھا نبوت کے بعد اب اللہ آپ کو معجزہ دینا چاہ رہا ہے. نبوت آپ کو مل گئی، کوئی طور پہ بلا کر کے اللہ آپ کو بلا کر نبوت مل گئی. اب نبوت کے بعد معجزہ دینا، یہ استاد ہوتا ہے جو اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں. چونکہ میدان میں اب اس کو جانا ہے تو اس لیے ان کی جو عصا ہے نا، اس عصا کو چھوٹا سانپ بنا کر کے ان کو پریکٹس کراتے، پھر بڑا کر کے ان کو موسیٰ علیہ السلام پہلے اسے بھاگے. انسان فطری طور پر سانپ سے ڈرتا ہے اور اس کو عادی بنایا. اور یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس بڑے میدان پہ جانے کے لیے آدمی کشتی کو سیکھے. اس زمانے میں جادو کا مقابلہ ہوتا تھا تو اس لیے جادو میں آپ کو جو ہے نا، آپ کی پوری تربیت کی اور سیٹنگ کرا دی کہ جادو کا توڑ ایک معجزہ ہے. اس لیے ساتھی میدان میں جانے سے پہلے خوب تیاری کر لیں، میدان میں جانے سے پہلے خوب تیاری کر لیں. فلا یصد اذا کان الامر كذلك فلا یصدنک عنہا، آپ کو ہرگز نہ روکے من وہ لوگ کہ لا یؤمن بہا، جو قیامت کا یقین نہیں رکھتے ہیں. واتبع ہواہ، اور جو اپنے خواہش کی پیروی کر. فانت تردا، بس آپ یہ ہے کہ ہلاک ہو جاؤ گے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ما مبتدا بنے گا اور تلک اس کے لیے خبر ہوگا. اور بیمینک ثابتۃ قائنۃ، یہ تلک سے حال بنے گا. اور تلک کے اندر خود اشارہ ہے، حال کو نصب وہی دے گا ثابتۃ قائنۃ، اس لیے کہ ھذا زید قائمن، جو اپنے یہ کافی ہے کہ فضول قسم کی تعویلات میں آپ کو سنا رہا، ورنہ اس کی ضرورت بھی نہیں. ابن مالک اور جمہور کے ہاں ان تعویلات کی ضرورت نہیں. وما تلک بیمینک قائنۃ بیمینک یا موسیٰ، یہ اس لیے بتانے کے لیے کہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ یہ سانپ بنے گا تو آپ سمجھیں گے کہ شاید میں نے غلطی سے میں نے ڈنڈا اٹھایا، سانپ کوئی میرے ہاتھ میں ہے. تو آپ سے تاکید کرا دی کہ آپ خود دیکھ لو یہ بالکل ڈنڈا ہے، دیکھنے کے بعد پھر ہم اس کو سانپ بنائیں گے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصایا، آپ نے فرمایا کہ یہ عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے. اتوکل علیہا، اس پر یہ ہے کہ میں سہارا لگا لیتا ہوں. وأغش بها على غنمی، اور اس کے ذریعے سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں. ولی فیہا معارب اخرى، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے، اس میں میرے لیے اور بہت سے فوائد ہیں، میری حاجتیں ہیں اور بہت سے فوائد ہیں. لی فیہا معارب اخرى، یہ ثابتۃ قائنۃ خبر مقدم، فیہا بھی اسی کے ساتھ، اور معارب اخرى مبتدا مؤخر ہوگا اور اس کا بھی عطف ہوگا. اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہی عصایا اتوکل علیہا پہلی خبر، اور اغش بها اتوکل پر عطف ہے. ولی فیہا معارب اخرى اسی پر. یہ سارے کے سارے بات اصل میں چھوٹی سی تھی کہ ما تلک بیمینک، یہ کو ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ کو ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے بات طویل کر دی. بس عصایا اور ہی کی بھی نہیں، لیکن اگر ہی کہا تو عصایا آگے اتوکل علیہا واغش بها على غنمی ولی فیہا معارب اخرى. یہ اس لیے تاکہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ اس لیے تاکہ یہ کہ محبوب کی مجلس طویل ہو جائے. ایسے موقع بہت کم آتے کہ اللہ متوجہ کر کے کلیم اللہ سے گفتگو کر رہا اور کلیم اللہ بات کو لمبی کر رہا ہے، تاکہ اس لیے کہ باللہ یا زبیات القائے، باللہ یا زبیات القائے قلنا لنا الیلا یمن کننا ام ہی من البشری، سمجھے. لیکن یہ نہیں کرا، بار بار طوال کلام کو طویل بھی کر کے. اور لیلا 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 و لیلا بہتر برا سیلا مجازی ہے لیلا لیلا و لیلا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں. تو لیلا کا مسئلہ ہی لیلا ہی ہوتا، تو طویل مجلس کو کرتے. یہ نبی کو مزہ آ رہا ہے اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے میں. قال القیا یا موسیٰ، اب تاکید کر دی کی اور اس کو ثابت کروایا کہ آپ کے پاس یہ ہے کہ ڈنڈا ہے. فرمایا کہ اس کو پھینک دے موسیٰ. فالقاها، فوراً حضرت نے پھینک. فاذا هي حیۃ تسعى، بس وہ چھوٹا سا سانپ بن کر کے یہ ہے کہ دوڑا، سمجھے بھی جان. اور یہ کہ اس سے بھی زیادہ تیز پھر وہ جانن ہے. اور عین موقع پر جب مقابلہ ہوا اس کے فرعون کی جادوگروں کے ساتھ تو ثعبان مبین، بہت بڑا اژدہا بن گیا. پہلے حیۃ تسعى، حیۃ صغیرۃ تسعى، سمجھے. اور سانپ حیۃ نہیں ہوتا، سانپ جو ہے نا سالم الحیات ہوتا ہے. سانپ حیۃ نہیں ہوتا ملنگو، حیات سے اس کا معنی زندگی. سانپ جالب حیات نہیں ہے، سانپ تو سالب حیات ہے. ہاں ملنگو، سانپ
جانب حیات نہیں ہے، سانپ کیا ہے؟ سالب حیات ہے۔ سانپ جس کو ڈستا تو وہ مرتا ہے، اس کو حیات ملتی نہیں ہے، اس لیے۔ لیکن عرب لوگ تفاول کے طور پر، نیک فائلی کے طور پر کہتے ہیں کہ حیاتن زندگی، سانپ کا نام رکھا ہے زندگی، کسی زندگی ملے گی، خاک زندگی ملے گی، وہ زندگی کو تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو عرب لوگ کبھی تفاول کے طور پر، جیسے کوئی نابینا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں، نابینا آدمی کو، نابینا کو کہتے ہیں ابو العینین، دو آنکھوں والا، تو دو آنکھیں اس کے تو ہے ہی نہیں ہے، ابو العینین اس کو کہتے ہیں تفاول کے طور کہ خدا کرے کہ اس کو دو آنکھیں مل جائے، اللہ کرے کہ اس کو دو آنکھیں، یہ تفاول۔ تو سانپ والا کبھی بچے گا نہیں، سانپ کا ڈسا ہوا، لیکن خدا کرے کہ اس کو زندگی مل جائے، یہ حیاتن، اس لیے اس کو حیاتن کہتے ہیں۔ ہاں ملنگو، یہ تفاول ہوتا ہے۔ یا سانپ کا ڈسا ہوا، اس کو کہتے ہیں سلیم، یہ تو خود سانپ ہے نا، سانپ کو کہتے ہیں حیاتن۔ میں نے عرض کیا کہ سانپ صالب حیات، اللہ آپ کو بھلا کرے، ہے جانب حیات نہیں ہے، لیکن اس کو جانب حیات سمجھ کر کے حیاتن۔ پھر سانپ کا جو ڈسا ہوتا ہے وہ اللہ کو سلیم اس کو کہتے ہیں، سلیم، سلامتی اس کو خاک مل جائے گی، وہ تو تباہ ہو کر کے مرے گا، سمجھ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں سلیمون، کہ خدا کرے کہ اس کو سلامتی مل جائے۔ یہ عرب کی زبان کی فصاحت اور بلاغت آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں پٹھانوں کا نہیں پوچھ رہا، سمجھ نہیں ہے کہ نہیں، اور بلوچوں کا مسئلہ نہیں پوچھ رہا، یہ عرب کی بات آپ کو بتا رہا۔ تو یہ حیاتن بھی ہے، اور اسے دوڑ لگواتے تھے، جانن بھی ہے، سمجھے، تیز قسم کا پتلا سانپ، اور یہ کہ عین موقع پر جب لڑائی ہوگی تو صوبان و مبین، کہ یہ بالکل اللہ کا بھلا کریے کہ اژدہا بنے گا جو تمام سانپوں کو۔ فرق یہی ہے کہ معجزے سے شے کی حقیقت بدل جاتی ہے، اور جادو کے اندر یخیل الیہ، جادو میں دکھائی دیتا، لیکن کچھ حضرات یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کہ جادو سے بھی حقیقت بدل جاتی ہے، جیسے کہ حضرت انس نے فرمایا، اگر نبی نے یہ دعائے انس ہمیں نہ سکھاتے تو قریب تھا کہ یہودی ہمیں کیا ہے، یہودی ہمیں گدھے بنا لیتے، اگر یہ دعائیں ہمارے پاس نہ ہو تو یہودی ہمیں گدھے بنائیں۔ تو یہ کرتے ہیں مولوی صاحب۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی میدان میں جاؤ پوری تیاری کر کے جاؤ، سمجھے، یہ پاکیزہ میدان میں اللہ آپ کو بھلا کرے، اس کی تربیت اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں، سمجھے، بالکل ساتھی اس طریقے پر کبھی بھی میدان میں نہ جائے، کبھی بھی میدان میں نہ جائیں، ایک اللہ کی طرف رجوع کرے اور پوری تیاری کر کے چلے جائیں۔ مسئلہ ہوتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے مسلک کا، مسئلہ ہوتا ہے مسلک کا، مسلک اور مذہب کا، آپ کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، سمجھے، اس لیے۔ اور اپنے لوگوں سے مناظرہ کرنا بھی حرام ہے، اپنے لوگوں سے ہی یہ اس قسم کے، جیسے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ پر پوری تیاری کر کے ساتھی اللہ کی طرف چلے جائے، اللہ کی طرف رجوع کر کے پھر یہ کی جائے۔ قال القیا یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، تو فرمایا کہ یہ دوڑتے ہوئی ایک سانپ چھوٹا سا ہو گیا۔ قال خذها، اس کو لے لو، ولا تخف، ڈرو نہیں، حضرت ڈر رہے تھے۔ سنعودها، ضرور بھی ضرور، یا ان قریب سنعیدها سیرتها الاولى، اس کے پہلی والی اللہ آپ کا بھلا کرے حالت پر ہم اس کو لوٹائیں گے، یہ مفعول بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کے لیے سنعودها قریب۔ وضم یدک الی جناح، ایک معجزہ یہ ہو گیا، وضم یدک، اور اپنے ہاتھ کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ملاؤ، الی جناح، کہ اپنے بازو کے ساتھ، بغل کے ساتھ، بغل سے ملاؤ اپنے ہاتھ کو۔ آپ ملائیں گے تو جواب امر ہے، تخرج بیضاء، نکلے گا آپ کا ہاتھ، نکلے گا آپ کا ہاتھ، درا حال کی چمکتا دمکتا، اور تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ تخرج کے ساتھ متعلق ہے، بغیر کسی بیماری کے، من غیر سوء کا معنی من غیر مرض، کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، بغیر بیماری کی یہ سلسلہ ہو جائے گا کہ آپ کا ہاتھ چمکتا، ید بیضاء ہوگا۔ آیتن اخرى، یہ بیضاء سے حال بنے گا، بیضاء خود مشتق کا صیغہ ہے اس کی ضمیر سے، اور آیتن اخرى حال بنے گا۔ تخرج بیضاء، آپ کا ہاتھ چمکتا دمکتا نکل جائے گا، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ درا کہ یہ دوسری نشانی آپ کو ملے گی، یہ نشانی آتینا کا یا نوتی کا، ہم آپ کو یہ نشانی اس لیے دیتے ہیں، لنوریک من آیتنا الکبریٰ، کہ ان کے ذریعے سے پھر ہم بہت بڑی نشانی آپ کو دکھائیں، آیت کبریٰ آپ کو دکھائیں، اور آیت کبریٰ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہ ڈنڈا کیا ہے آپ کا، یہ سانپ بھی بنے گا، اور جادوگر آیت کبریٰ آپ کو دکھائیں گے، اور آیت کبریٰ کیا ہے، آیت کبریٰ فرعون کا غرق ہونا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے فرعون کو ہم غرق بھی کریں گے، اللہ نے اس کو غرق بھی کر دیا۔ لنوریک من آیاتنا الکبریٰ، اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغیٰ، اس لیے کہ وہ بہت بڑی سرکشی اس نے اختیار کیا، اس لیے مولویوں کو سرکشوں کے پاس جانا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، خانقاہ کے اندر اس کو بغیرت بن کر کے بیٹھنا نہیں ہے۔ ہاں مولوی، اس لیے مولوی کو کہا ہے مولانا، سرکش قوتوں کے پاس جانا ہے، یہ مولوی کا کام ہے۔
یہی مولوی کو جائے، آپ نبی کے وارث ہیں تو آپ سرکشوں کے پاس جائیں گے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بیٹھے ہوئے تسبیح ہاتھ میں، مونچھوں کو صاف کیا بلیڈ سے، سمجھے بھائی؟ تسبیح کا ٹیم ہے، اس کو محمد رسول اللہ بھی جانتے تھے، خانقاہ کے اندر بیٹھنا مسجد نبوی کو وہ بھی بیٹھنے کو جانتے تھے، لیکن یہ کہ میدان پہ وہ نہیں کرا۔ محمد تیغ در کف در ہونے نست، ہم لنگو محمد تیغ در کف در ہونے نست بخا کی کربلا امبش حسین است۔ محمد کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ اللہ کو بھلا کریے کہ حنین کے اندر خود لڑ رہا ہے، اور لوگ ادھر ادھر صحابہ فرمایا الیہ عباد اللہ، خدا کے بندو کہاں بھاگتے ہو؟ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں بھاگوں گا نہیں، سمجھے؟ اور خچر بھاگ بھی نہیں سکتا، خچر پر بھی سمارتے نیچے اتر گئے۔ فرمایا کہ دیکھ لے دنیا، تاکہ کسی گھوڑے پر محمد نہیں ہے کہ محمد بھاگ جائے، سمجھے ہو جائے؟ محمد بھاگنے والا نہیں ہے، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ ساتھی یہ دعا کرے کہ جو ساتھی بزدل ہے نا وہ استغفار کرے، وہ استغفار کرے کہ اے اللہ مجھے بغیرت آپ نے پیدا کیوں کیا؟ کیا کوئی اور بغیرت کم تھے؟ جو ساتھی ڈرنے والا نا، جن کے ڈر ہو واقعتاً وہ ماتم کرے، وہ ماتم کرے کہ اے اللہ آپ نے مجھے بغیرت کیوں پیدا کیا؟ نبی تو بڑا غیرت مند ہوتا ہے، اور نبی بڑا یہ کہ بہادر ہی ہوتا ہے، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اے جی اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اس لیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ بہت بڑی سرکشی اس نے اختیار کی۔ قال یا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو بالعلوم النبویت بالعلوم الالہیت، آسمانی علوم سے میرے سینے کو کھول دو۔ اس لیے میدان میں جاننے کے لیے علوم کا ہونا ضروری ہے، میدان میں جانے کے لیے، اس لیے اللہ کا بھلا کرے امام بخاری نے فرمایا تعلموا قبل ان تسودوا، مانا لیڈر بننے سے سیادت، لیڈر بننے سے پہلے علم حاصل کرو، لیڈر کے لیے علم ضروری ہے، اس لیے سیاست میں اگر علم نہ ہو تو وہ بھی خدا کی لعنت ہے، اور اگر جہاد میں علم نہیں ہے تو وہ بھی لعنت بنے گا، اور تبلیغ میں جب علم نہ ہو تو وہ بھی لعنت بنے گا۔ اس لیے ساتھی اس بات کو سمجھے۔ ابھی رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، اے اللہ کھول دے میرے سینے کو۔ فرماتے کہ سینے کو کس سے؟ بالعلوم الالہیت، علوم الہی آسمانی علوم سے۔ ویسر لی امری، اے امر تبلیغ، تبلیغ کو میرے لیے آسان کر دو۔ ویسر لی امری امر تبلیغ، تبلیغ کو میرے لیے آسان کر دو۔ خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی کوئی لگ دیا۔ امر تبلیغ کو میرے لیے آسان کر دو۔ بہت مشکل ہے مولانا تبلیغ کرنا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تبلیغ میں اگر یہ ہے کہ خدا کے احکام کو، جہاد کو اور فرائض کو اور سود کو اگر دبر کے نیچے چھپائیں گے تو پھر تبلیغ آسان ہوگی، لیکن اگر صاف صاف بات بتا دیں گے تو تبلیغ مشکل ہے، تبلیغ پھر مشکل ہے۔ میں مولوی صاحب اذهب الى فرعون انه طغى، سمجھے کہ آپ کو اس لائن کے اندر غیرت مند آدمی آ جائے۔ اذهب الى فرعون قال یا رب اشرح لی، یا رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے۔ علوم سے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ سینے کھل جاتے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام اور علوم سے سینہ کھل جاتا ہے۔ ویسر لی امر تبلیغ، امر تبلیغ کو میرے لیے آسان کر دو۔ واحلل عقدۃ کائنۃ من لسانی، جو گرا ہے میری زبان پر۔ یہ بتاتے کہ حضرت کے بہرحال روایت میں کہاں تک اس میں سچائی ہے، یہی ہے کہ جب فرعون کے ہاں، فرعون نے اس کو جب رکھا اور اما آسیہ رضی اللہ عنہا نے، اما وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، ایک خاتون، نیک خاتون تھی فرعون کی بیوی، انہوں نے رکھوایا تو فرعون آ کر کے اس کو چونکہ محبت کرتا تھا فرعون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت اس لیے کرے گا کہ ظاہر ہے کہ مولوی منظور محبت کی چیز نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ پر جیسے نگاہ پڑتی تھی نبی کا آدمی عاشق ہوتا، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی محبت آپ پہ ڈال دی کہ جو بھی آپ کو دیکھے گا وہ آپ کا فریفتہ ہوگا۔ تو فرعون کھیلتا تھا حضرت کے پاس اور حضرت اس کی داڑھی پکڑتا تھا، حضرت اس کی داڑھی پکڑتا تھا۔ پھر لوگوں کو کہ اما آسیہ سے اس نے کہا کہ یہ تو بچہ بہت خطرناک ہے، یہ ابھی سے میری داڑھی، تو اللہ کا کرنا یہ کہ قریب تھا کہ اسے وہ قتل کرے۔ اس کو نجومیوں نے بتایا بھی تھا جو میں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے 90,000 تک حمل گرا دیے، 12,000 بچے اس لیے کہ قتل کیے، تو اب قریب تھا کہ اس کو قتل کریں۔ لیکن اسی دوران اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئلہ، ادھر کوئلہ اور ادھر سونا موتیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کوئلہ اٹھا کر کے منہ پہ رکھا، وہ پہلے موتی کو اٹھا رہا تھا، کہا کہ سمجھدار ہے دیکھو، تو لیکن جبریل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ آگ اٹھاؤ، اٹھا کر کے منہ پہ اس نے کر دیا، سمجھے؟ اس سے کہتے کہ زبان تھوڑی سی جل گئی تھی۔ بہرحال یہ کوئی اس روایت کی کوئی تحقیق ہے ہی نہیں ہے، یہی عقدہ ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا فصیح اور ایک ہوتا افصح۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام فصیح تھے لیکن افصح حضرت ہارون، وہ اخی ہارون ہوا افصح منی لسانا، خلاصہ یہ نکلا فصاحت میں وہ افضل تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مفضول تھے۔ حضرت موسیٰ مفضول تھے، فصاحت تو تھی لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اللہ کو بھلا کرے وہ حضرت ہارون کی جو فصاحت تھی وہ نہیں تھی۔ ہر انسان کے جیسے کہ ثابت بن قیس بن شماس خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا فصیح انسان تھا، بہت فصیح تھا، اور جب یہ بنو تمیم والوں کے مقابلہ ہو گیا تقریر کا، شعر و شاعری کے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو اور ثابت بن قیس بن شماس ان کو حضرت نے بھیجا، جا کر کے ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ تو انہوں نے مقابلہ کیا، حضرت حسان نے شاعری میں اور حضرت ثابت بن قیس نے خطیبی میں، عربوں کا مقابلہ ہو گیا۔ تو وہاں سے بنو تمیم والے مسلمان ہو کر کے آگے انہوں نے کہا کہ خطیبکم اخطب من خطبائنا وشاعرکم اشعر من شعرائنا، اے محمد آپ کے خطیب نے ہمارے خطیبوں کو ذلیل کر کے چھوڑا، اور وشاعرکم اشعر من شعرائنا، اور آپ کے شاعر جو ہے نا وہ ہمارے شاعر۔ یہ تو ہوتا ہے میرے صاحب، اللہ جس کو زبان دے دے بہت بڑی بات ہے، ساتھی اس کی قدر کر لے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرَ التَّبْلِيغِ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ یہ کہ میری بات، اور ساتھ ہی یہ دعا کر لے کہ اللہ آپ کو میدان دے دے۔ میرے نبی کو مکے میں میدان نہیں ملا، میدان نہیں ملا، آپ کو شاگرد ملے، مدینے کے اندر ملے، اللہ نے آپ کے علم کو پھیلایا۔ اللہ نے اس لیے ساتھی دعا کریں کہ ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو میدان دے دے، سمجھے، میدان آپ کو مل جائے بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ایسے ایسے اکابرین دیوبند کے فاضل، ان کو میدان نہیں ملا، ان کو طلبہ نہیں ملے۔ مولوی منظور کی حیثیت کیا ہے کہ خدا نے اتنے طلبہ دیے، سمجھ شرمی ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے یہ تو آپ کہہ دیں گے کہ جن کی خوش قسمتی ہے کہ مولانا ادریس دامت برکاتہ اللہ علیہ طلبہ دھڑا دھڑ جا رہے، مولانا حسن جان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیر علی صاحب، مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے لیے، ان کے لیے طلبہ مرتے، اور اگر محسوس نہ کر دیں ایک مولوی صاحب آپ تو لعنت تو بھیجیں گے، بھیجو، آپ کا جمہوری حق ہے، جمہوریت میں اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے دور تفسیر میں 10,000 لوگ ہوتے تھے، ہمارے استادوں میں سے کچھ نے ان سے پڑھا، انہوں نے کہا قسم خدا کے 7:30 پہ بیٹھتے تھے، 1 بجے اٹھتا تھا، درمیان میں وقفہ بھی نہیں ہوتا تھا، 10,000 طلبہ۔ یہ تو آپ دیکھیں نا کہ آپ اللہ کو بھلا کرے 1,000 آپ کی تعداد، 10,000 یہاں پر۔ یہ مولوی عبدالسلام رستمی جو تھا، عبدالسلام رستمی، یہ پشتوں میں بہت فصیح تھا، مجھے تو پشتو آتی نہیں ہے لیکن جن کی زبان ہے وہ 10,000 آدمی اس کے سبق میں بیٹھتے تھے، سمجھے۔ مشک آنس کی خود ببویت نہ آنکھ کی عطار بگویت، خوشبو خود بتاتی ہے۔ اس لیے طلبہ کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارے مولوی اس قسم کے، لیکن یہ کہ اس سے نہیں ہوتا۔ طالب علم سمجھتے ہیں کہ کون سا استاد قابل ہے اور کون سا استاد محنتی ہے، اس لیے ساتھی یہ دعا کر لے کہ اللہ آپ کو میدان دے دے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ، اور پھر یہ کہ میرے لیے مددگار میرے گھر میں سے بنا دے کسی کو۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ، یہ ہارون سے بدل، یہ کہ اہلی سے بدل بنے گا ہارون، اور اخی جو کہ اللہ کو بھلا کریے کہ میرا بھائی ہے، سمجھے، کہ اشدد بھی ازری، اور اس کے ذریعے سے یہ ہے کہ آپ مضبوط کر لیں میرے پشت کو، میری قوت کو مضبوط کر لیں، میری قوت کو، پشت کو اس کے ذریعے سے مضبوط کر لیں۔ وہ اشرک فی امری، اور امر نبوت میں میرے ساتھ شریک کر دیں، سمجھ شریف میں۔ لہذا شیخ الحدیث کی شیخ الحدیثی میں اگر بخاری 2 جگہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ کسی اور کو بخاری دے دے تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ساتھیوں کے بغیر آدمی کام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا کے اندر یہ جو دائیں ہاتھ ہے نا، یہ بائیں کا محتاج ہے، اور بایاں ہے دائیں کا محتاج۔ یہ بایاں اتنا بیکار نہیں ہے، یہ اتنا بیکار نہیں ہے، سمجھے۔ اگر یہ کٹ جائے گا نا تو اسی سے کھانا بھی کھاؤ گے اس بائیں سے، اور استنجا بھی اسی سے کرو گے، اور اگر یہ کٹ جائے گا نا تو اس کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی دائیں کی، استنجا اس دائیں سے کرو گے، کھاؤ گے بھی اسی سے۔ یہ دنیا دارالاحتیاج ہے، آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے میرے مددگار ساتھی بھی ہو، سمجھے۔ حضرت ہارون میرا بھائی، وہ اشرک فی امری، امر نبوت میں میرے ساتھ شریک کر دیں۔ چنانچہ حضرت کو، حضرت کی برکت کی وجہ سے نبوت مل گئی حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ کئی نسبح کا کثیرہ، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح، نسبح کا تسبیحا کثیرہ، سمجھے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ آپ کو یاد کریں۔ إِنَّكَ كُنْتَ بَصِيرًا بِنَا، آپ ہمارے حالات سے واقف بھی ہیں۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ مَسْئُولَكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ نے جو سوال کیا سؤل مصدر ہے وہ آپ کو مل گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے دوسری مرتبہ اس سے پہلے بھی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ آپ کو قبطیوں سے آپ کو نجات دے دی، فرعونیوں سے، اور آپ پر یہ اسی طریقے پر یہ کہ دریا میں بچے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ، ہم آپ پر احسان کر
چکے مرتن اخرى دوسری مرتبہ، سمجھے؟ اور پہلی مرتبہ یہ ہے کہ کیا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكُمْ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب آپ کی یہ من کے ساتھ متعلق ہوگا، ظرف ہوگا إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے وحی بھیجی یعنی الہام کیا آپ کی ماں کو، ما یوحیٰ جو کچھ ہمیں وحی میں، وہ یہ تھا کہ ان تفسیری ان اقذفیہ فی التابوت، صندوق کے اندر اس بچے کو پھینک دیں، فاقذفیہ فی الیم، پھر دریا کے اندر اس کو پھینک دیں، فلیلقہ الیم، پس چاہیے کہ دریا اس کو یہ ہے کہ وہ پھینک دیں، اٹھا کر کے اس کو ڈال دیں بالساحل کنارے پر، اور جب یہ سلسلہ آپ کریں گے تو یا خود عدو لی، یہ جواب امر ہے مولانا، یا خود یعنی ان قذفتی ہے اقذفی فلیلقہ، اسی کا جواب ہے، تو ان قذفتی ہے جب آپ پھینکیں گے تو یا خود عدو لی و عدو لہ، میرا دشمن اور ان کا دشمن اس کو پکڑ لے گا، اٹھائے گا، والقیت علیک محبۃ منی، اور اپنے طرف سے خصوصی محبت کائنۃ منی، محبت میں نے آپ پر ڈال دی، سمجھے؟ لیتلطف بک، تاکہ آپ کے ساتھ نرمی کی جائے، ولتصنع علی عینی، تاکہ میری نگاہوں کے سامنے یہ کہ آپ کی پرورش ہو جائے، سمجھے؟ یہ کہ معطوف علی محذوف ہے، القیت علیک محبۃ منی لیتلطف بک، تاکہ آپ کے ساتھ نرمی کی جائے، ولتصنع علی عینی، تاکہ آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو جائے، ہماری نگاہوں کے سامنے، سمجھے؟ اللہ یہ کہ اللہ کے لیے عین ہے، لہو ید لا کایدینا ولہو سمع لا کاسماعنا ولہو بصر لا کابصارنا، کما یہ ابو حنیفہ کی عبارت ہے مولانا۔ اذ تمشی اختک، اس تمشی پہلے والے اس سے بدل ہے، جبکہ آپ کی بہن جا رہی تھی فتقول، اور کہہ رہی تھی هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں تمہاری رہنمائی کر دوں علی من، ایسے لوگوں پر کہ یکفلہ جو اس کی کفالت کریں گے، چنانچہ آپ کی بہن کی بات مانی گئی، سمجھے؟ فاجیبت، اس کی بات مانی گئی آپ کی بہن کے، اور فجاءت امک، اور آپ کی ماں آ گئی، فرعون کے بنگلے میں آ گئی، فرجعناک الی امک، ہم نے آپ کو لوٹا دیا، یہ رجعن سے ہے، آپ کو لوٹا دیا آپ کی ماں کے پاس، کہ تقر عینھا، تاکہ آنکھیں اس کی ٹھنڈی ہو جائیں، اس لیے کہ ماں بہنوں کی اولاد ہی سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، کہ تقر ولا تحزن، غم زدہ وہ نہ ہو جائے، وقتلت نفسا، اور اس سے پہلے ایک نفس آپ نے قبطی کو قتل کیا، فنجیناک من غم القصاص، غم قصاص سے ہم نے آپ کو نجات دے دی، فنجیناک من الغم، من غم القصاص، ورنہ آپ سے قصاص لیا جا رہا تھا، وفتناک فتونا، اور ہم نے آپ کو کامل طریقے سے آزمایا، فتونا مفعول مطلق بنے گا، فلبثت سنین فی اہل مدین، اہل مدین میں آپ 10 سال رہے، فلبثت فی سنین فی اہل مدین، یہ ظرف بنے گا لبث کے لیے، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر ایک اندازے پر آپ واپس تشریف لائے، یہ کہ مصر، واصطنعتک لنفسی، اور میں نے آپ کو خلیفہ بنا لیا اور آپ کو چن لیا اپنی ذات کے لیے، اذهب انت اخوک، تو اور تیرا بھائی دونوں کے دونوں چلے جاؤ بآیتی، میرے معجزات کو لے کر کے دلائل کو، ولا تونیا فی ذکری، تونیا واو حذف ہو چکا ہے، سمجھے؟ توعدو، ولا تنیا فی ذکری، ونا یعنی سے، سمجھے؟ ولا تنیا فی ذکری، اور میرے یاد کے اندر یہ ہے کہ آپ لوگ کمزوری نہیں کرنا، اذهب الی فرعون، فرعون جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ بڑا سرکش ہے، لیکن فقولا لہو قولا لینا، لیکن اس کے سامنے نرم بات کرو، حق کو بیان کر دو لیکن نرم طریقے سے بیان کر لینا، اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے سنجیدگی، مولانا فضل الرحمان الحمدللہ بیان کرتا ہے حق کو، لیکن یہ ہے کہ اندازوں کا شائستہ انداز ہے، یہ تبلیغی بھی حق کو بیان کرتے ہیں بعض، لیکن شائستہ انداز ہے، ہمارا انداز نہیں ہے، میرا انداز ہی غلط ہے، ہمارے بابا جی بابا چلاسی کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے نا آپ کی یہ سخت زبان نہ ہوتی تو آپ سلطان العلماء ہوتے، اور کئی دفعہ مجھے کہا کہ بیٹا، آدھی رات کو کبھی کبھی مجھے فون کیا کہ میں آپ کے لیے خطرہ رکھتا ہوں، سمجھے؟ آدھی رات کو بابا چلاسی مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ آپ کے لیے مجھے خطرہ ہے، اللہ کے لیے کہ، لیکن میں چونکہ سارا کشتیاں جلا چکا ہوں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے، تو اب کیا احتیاط کرو گے، سمجھے؟ نہ کسی کی ماں چھوڑی ہے نہ بہن چھوڑی ہے، کسی کو ہم نے چھوڑا نہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ ابن معین نے نا آخر میں کہا کہ میں نے صوفیوں کو بغیرتوں کو چھوڑا نہیں ہے، تو ابن معین جب مر رہا تھا تو اپنی زبان کو پکڑا، کہا کہ اے اللہ اس زبان کے ذریعے سے میں نے کسی کو نہیں چھوڑا، کسی کو کہا تیتر باز، کسی کو بٹیر باز، کسی کو افحش و خلق اللہ، کسی کو اسوأ و خلق اللہ، کسی کو اکذب و خلق اللہ کہا ہے، میں نے چھوڑا نہیں، کسی کے دجال و میں نے دجاجل کذاب کہا ہے، اگر آپ کی رضامندی کے لیے میں نے کیا ہے تو رحم کر لے، اور اگر میں نے اپنی ذات کے لیے کیا تو جہنم سے پہلے مجھے اس دنیا کے اندر سزا دے دے، ابھی تک میں مرا نہیں ہوں، سمجھے؟ یہ ہے مولانا دین غیرت، اسی کو کہتے ہیں دین غیرت، مولانا اسی کو کہتے ہیں، فقولا لہو قولا لینا، نرم بات کو، لعلہ یتذکر، شاید یہ کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او یخشا، خدا کا خوف اس میں، قال یا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، ہمیں اندیشہ اس بات کا ان یفرط علینا کہ وہ ہم پر یہ ہے کہ
ٹوٹ پڑے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ زیادتی، اور یتغا یا یہ کہ اللہ سرکشی زیادہ سرکشی کرے، یہ یفرط لینا فرد کا تعلق ہے کہ ہماری بات کو نہ سنیں، سمجھے بھائی جان، یہ قول سے، اور یتغا سرکشی کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کلام کو سننے کے بعد، یہ اس کا تعلق فعل سے۔ قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، اننی معکما، یہ معیت نصرتی ہے، اننی کائن معکما، میری مدد آپ کے ساتھ ہے، اس لیے ساتھی جو بھی کریں اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسمعو، یہ ان کے لیے خبر ہے دوسری، اسمعو میں سن بھی رہا ہوں، و ارا اور آپ کی حالت کو دیکھ بھی رہا ہوں، فاتیا جاؤ فقولا انا رسول ربک، اور سے کہہ دو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر اللہ کا بلا کہ رسول مصدری معنی میں لیا ہے تو اس کو مفرد انا رسول رب، انا رسول ربک، انا رسول کا، اور یہاں پر مشتق کے معنی میں لے کر کے اس لیے تسنیہ لائے، فقولا انا رسول ربک، لہذا متنبہ ہو جاؤ، فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ یہ کہ بھیج دو، ولا تعذبهم، ان کو غلام بنا کر کے اپنے قبطیوں کا ان کو عذاب نہ دو، قد جئناک بآیۃ من ربک، اللہ کی جانب سے یہ رب سے جلتا تھا، اس لیے کہ قد جئناک بآیۃ من ربک، اللہ کی طرف سے ہم آپ کے پاس کھلی دلیل لے کر کے آئے، وہ ید بیضاء وغیرہ، والسلام علی من اتبع الہدی، السلام من العذاب، عذاب سے وہ بچے گا کہ من اتبع الہدی، جو ایمان کے اور ہدایت کی پیروی کرے گا، علی من اتبع الہدی خبر بنے گا السلام۔ انا قد اوحی الینا، ہماری طرف وہی ہو چکی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، جو تکذیب کرے گا آیات کی، کذب بالآیات وتولی، اور روگردانی کرے گا ایمان سے، اس پر اللہ کا بھلا کرے خدا کا عذاب مسلط ہوگا، یہ ہمیں وہی ہو گئی، آپ بچو گے نہیں۔ قال فرعون نے کہا اذا کان الامر کذالک، جب یہ صورت ہے آپ پر وہی ہو رہی ہے تو بتا دو فمن ربکما، آپ کا اللہ کو کہ رب کون ہے، اگر آپ کی طرف وہی ہو رہی ہے تو فمن ربکما، کون سا تمہارا رب ہے جو تمہیں وہی، یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطى كل شيء، قال ربنا الذی اعطى كل شيء، ہمارا رب یہ کہ الذی وہ ذات ہے، الذی خبر بنے گا، الذی اعطى كل شيء خلقه، ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی ہے، اعطى كل شيء خلقه، سمجھے، اور اعطى كل شيء ہر چیز کو خلقه اس کی شکل و صورت، کل شیء مفعول اول عطا کا، اور خلق مفعول ثانی، ثم ہدا، پھر ہر ایک کو ایمان کی طرف اس نے رہنمائی کر دی، ثم ہدا۔ قال اذا كان الامر كذلك، جب یہ صورت تیش دلانے کے لیے، فما بال القرون الاولى، تو پھر یہ کہ گزشتہ نسلوں کا کیا حال ہوگا، یہ بتا رہا کہ کہیں توحید جن کے پاس نہیں رہی ہے، ایمان جن کا، وہ سارے جہنمی ہے، جہنمی ہے، اس طریقے پر، تاکہ موسیٰ کہہ دے، پھر ہم کہیں گے غیرت سے کام لے لو، غیرت سے کام لے لو کہ تمہارے بڑوں کو یہ جہنمی کہہ رہا ہے، سمجھے، لہذا اس میں موسیٰ کی پٹائی ہوگی۔ یہ سوال خروج عن المبحث ہے، مبحث سے خارج ہو کر تم اپنی سوچو، بات آپ سے ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے حضرت نے بھی اس کو یہ ہے کہ اس کا جواب بھی نہیں دیا، فما بال القرون الاولى قال اذا كان الامر كذلك، یہ صورت فرعون نے کہا فما بال القرون الاولى، تو گزشتہ نسلوں کا کیا ہے، ما مبتدا بنے گا، بال القرون الاولى اس کے لیے خبر بنے گا۔ قال حضرت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، علم و کائن عند ربی، ان کا علم قرون اولی کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، ان کا اس کا علم قرون اولی کا، کائن عند ربی فی کتاب لوح محفوظ میں، بس لا یذل ربی، اور ہمارا پروردگار نہ اللہ کو بھلا کریے کہ وہ نہ غلطی کر سکتا ولا ینسا، نہ بھول سکتا، اس کو سب کچھ معلوم ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ خدا کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں راستے تمہارے لیے جاری کر دی، وانزل من السماء ماء، اور بادلوں سے آپ کے لیے پانی اتار دیا، فاخرجنا به، پھر یہاں سے غیبت سے تکلم کی طرف چلا گیا، فاخرجنا به، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ پانی مؤثر ہے اور پودوں کو اگانے والا پانی ہے، اس لیے فرمایا پانی اتار دیتا ہے اللہ، لیکن ہم اللہ خود اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اس سے کئی قسم کے پودے ہم مختلف قسم کے وہ کیا کرتے، اگا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو کھلاؤ، ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہی، اس کے اندر عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مٹی سے ہم پودے کو اگا دیتے ہیں، تو اسی طریقے پر زمین سے آپ کو زندہ کریں گے، عملنگو، سمجھ میں نہیں ہے، منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے آپ کو پیدا کر دیا، وفیہا نعیدکم، اسی کے اندر آپ کو لوٹائیں گے قبر میں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے دوبارہ آپ کو نکالیں گے، تارۃ اخری موصول صفت مفعول مطلق بنے گے نخرجو کے لیے، یعنی جس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، نباتات کو زمین سے نکال دیتے ہیں تو اسی طریقے پر قبر سے پھر آپ کو نکال دیں گے۔
وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اللہ فرماتے کہ ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں ہم نے اس کو دکھا دی. وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ آيَاتِنَا فَكَذَّبَ، اس نے تکذیب کر دی، وَأَبَى، انکار کر دی ایمان سے. قال أَجِئْتَنَا، کہنے لگے کہ اے موسیٰ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ، کہ آپ آئے ہیں کہ آپ ہمیں نکالیں گے ہماری سرزمین مصر سے بِسِحْرِكَ، اپنے جادو کی وجہ سے. اے موسیٰ فَلَنَأْتِيَنَّكَ، قسم کھا کے کہہ رہا کہ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، آپ کی جادو کی جیسی جادو لے کر کے آئیں گے. جب یہ صورت ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ قبول ہے تو ہم جادوگر لے کر کے آئیں گے. اذا كان الامر كذلك فاجعل بيننا وبينك موعدا، ہمارے اور اپنے درمیان میں وعدہ گاہ، ایک علاقہ کہ وعدہ گاہ جہاں پر ہم جمع ہو جائیں گے. موعدا مفعول اول ہے، ثابتا قائما بيننا وبينك یہ مفعول ثانی ہے. مولانا جعل کو تو دو مفعول چاہیے نا. اذا كان الامر كذلك فاجعل موعدا، ایسا وعدہ گاہ، موعدا موصوف ہے، لا نخلف نحن، ہم بھی اس کی مخالفت نہ کرے، ولا انت، نہ آپ. اور وہ کیا ہے؟ موعدا سے بدل ہے مولانا، مکان سوا ہموار قسم کی جگہ ہو، وہ موعدا سے بدل ہے. سمجھے؟ خلاصہ یہ نکلا موعدا کو آپ ہٹا دے تو یہ کہہ دے فاجعل بیننا وبینک مکانا سوا، ایک ہموار قسم کے پلاٹ مقرر کرو، گراؤنڈ، اس میں آ کر کے ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہوگا. قال موعدکم یوم الزینت، فرمایا کہ تمہارے نوروز کا دن ہوگا جو ایرانی ابھی تک مناتے ہیں. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اللہ کا بھلا کر یہودیوں کی اولاد ہے. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ یہ ہے یہودی جو ابھی تک ایران کے اندر نوروز یہ منا دیتے ہیں. قال موعدکم یوم الزینت، یوم الزینت جس میں آپ خوشیاں منا لیتے ہیں اور تمہارے عرس کے دن ہوتا. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگوں کو جمع کیا جائے چاشت کے وقت، یعنی نصف نہار کی چاشت کے وقت پر، پھر ان کے سامنے مقابلہ ہوگا. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ، یہ اللہ کو بھلا کریے کہ اس پر زینت پر عطف ہے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فرعون، فرعون پشت پھیر کر کے چلے گئے. فَجَمَعَ كَيْدَهُ، اپنے سامان، سارے مکاری کے سامان اس نے جمع کر دیے. ثُمَّ أَتَى، پھر یہ کہ واپس آئے مقابلے کے لیے. قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہلکتم ویلکم، یہ ویلکم مفعول مطلق بنے گا ہلکتم کے لیے، خدا تباہ کرے تمہیں، تباہ ہو جاؤ. لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر یہ کہ جھوٹ نہ بولا کرو. فان یسحتکم بعذاب، خدا ہلاک کر دے گا، فنا کر دے گا تمہیں کسی عذاب سے. وقد خاب، یہ قانون ہے اللہ من افترا، جو خدا پر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ آپ بول رہے ہیں. سمجھے؟ جھوٹے آپ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے معجزات کی تکذیب کر رہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی تکذیب کر رہے، جھوٹے آپ ہیں. فتنازعوا امرهم بینہم، انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں نزاع کر لیا کہ کیا اس کا مقابلہ کریں یا نہ کریں، موسیٰ کا مقابلہ کریں یا نہ کریں. فتنازعوا امرهم بینہم، مفعول بھی بنے گا، اور بینہم تنازع کے ساتھ. واسروا النجوى، اسروا نجواهم، اپنے سرگوشی کو آہستہ سے انہوں نے کی. قالوا ان هذان لساحران، پھر انہوں نے کہا کہ انہما، یہ ہما ضمیر اس کا اسم ہوگا، ضمیر مخفف نکلے یہ کہ، اور هذان یہ اللہ کا بھلا کرے مبتدا، لساحران اس کے لیے خبر، اور یریدان یہ ساحران کے لیے صفت بنے گا. ان یخرجکم یہ مفعول ہو گیا یریدان کے لیے. سمجھے؟ اور ویذهب بطریقۃ النصرہ یہ بھی اسی طریقہ پر یہ صفت بنے گے ساحران کے، ساحران خبر ہو گیا هذان کے، اور هذان اللہ کا بھلا کریے کہ یہ کیا ہے، یہ پورا جملہ پھر یہ خبر بنے گا ان کے لیے، اور ان اپنے سے خبر سے قالو کے لیے مقول. قالو جمل استنافی، انہوں نے کہا ان هذان لساحران، یہ دونوں کے دونوں، انہما ہازن ہے، انہما ضمیر شان نکلے. فرماتے کہ ہازن لساحران، یہ دونوں جادوگر ہیں. یریدان ان یخرجاکم، یہ چاہ رہے کہ آپ کو نکال دیں، ان یخرجاکم من ارضکم، تمہارے سرزمین مصر سے، بسحرما، اپنے جادو کے ذریعے سے، ویذهبا بطریقتکم المثلی، اور تمہارے قیمتی اور شائستہ مذہب کو یہ لے جائیں اور ختم کر دیں. شرک شائستہ مذہب ہے، زنا شائستہ مذہب ہے، شائستہ طریقے، شراب نوشی شائستہ ہے اور امن پسندی ہے، اور یہ کہ زنا نہ ہونا اور توحید اور اسی طریقے پر حیا اور بے حیائی کو ختم کرنا یہ شائستہ طریقہ نہیں ہے. وَيَذَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثْلَى، یہ تمہارے قیمتی مذہب کو اور شائستہ مذہب کو ختم کرنا چاہتا. جب یہ صورت ہے اذا كان الامر كذلك فاجمعوا کیدکم، لیکن فاجمعوا امرکم، اپنے مسئلے کی پکی نیت کرو، واجمعوا کیدکم، اپنے مکاریاں اور اپنے سامان جادو کا اٹھا کر کے لاؤ. یہ پہلے میں آپ کو 11ویں پارے میں بتا. ثم اتوا صافین، پھر آ جاؤ صف باندھ کر کے، بڑی کثرت کے ساتھ آ جاؤ. ثم اتوا صفا صافین وقد افلح اليوم من استعلا، آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب رہے گا، جیتے گا. آ جانا، دیکھیں گے اللہ آپ کا بھلا کریں کو. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیہ، موسیٰ یا پہلے آپ پھینکیں گے، و اما ان نکون اول من القایا، اما ان تلقیہ، اما
ان تلقی یبدأ به، یعنی اما القاؤک یبدأ به، یا آپ پہلے پھینک، یبدأ خبر محذوف ہوگا، واما القاؤنا یبدأ به، یا ہم پہلے۔ قال حضرت نے فرمایا کہ لا القی، قال حضرت نے فرمایا لا القی، بل اسراف کے لیے، لا القی میں نہیں پھینکتا، بل القو آپ پھینکو، سمجھے؟ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، بس انہوں نے اللہ کا بھلا کریے کہ فَأَلْقَوْا، انہوں نے پھینکا، فَإِذَا حِبَالُهُمْ، ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کے ڈنڈے، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، موسیٰ کو دکھائی دے رہا تھا، من سحرهم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعى، یہ عصی اور حبال تسعى وہ دوڑ رہی، یہ نائب فاعل یخیل کا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کر دیا، باوجود اس کے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ صاحب المعجزات ہیں، لیکن ایک فطری طور پر بہرحال خوف یہ ہوتا ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ قلنا لا تخف، ہم نے کہا کہ ڈرو نہیں، انک انت الاعلی، تو ہی بلند و بالا رہے گا، غالب رہے گا، سمجھے؟ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور آپ الْقِ مَا ثَبَتَ فِي يَمِينِكَ، جو تیرے دائیں ہاتھ میں اس کو پھینک دو، جب آپ پھینکیں گے تو جواب امر ہے، تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے ڈنڈے بنا دیے، جو کچھ انہوں نے اللہ کا بھلا کرے سانپ وغیرہ بنا، جو کچھ ان کو نگل جائے گا۔ انما ما موصول ہے، انما صنعوہ، جو کچھ انہوں نے تیار کیا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، رسیاں وغیرہ جو ڈنڈے انہوں نے بنائے، سانپ بنا دی، انما صنعوا کید و ساحر، یہ جادوگر کی تدبیر ہے، یہ جادوگر کی مکاریاں ہیں، اس کی تدبیر ہے۔ انما صنعوا کید و ساحر، یہ کید و ساحر ان کے لیے خبر بنے گا، ما ان الذی صنعوہ، جو کچھ انہوں نے تیار کر دیا ہے، کید و ساحر، ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جہاں بھی ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، جادوگر کبھی بھی اللہ کا بھلا کرے کامیاب۔ فرماتے کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پھینکا اور اس نے فَتَلَقَّفَتْ كُلَّ مَا صَنَعُوا، جو کچھ انہوں نے بنایا تھا اس سب کو نگل گئے، تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سجدے کے حالت میں ساحر گر گئے غیر اختیاری طور پر۔ قالوا، کہنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ہمارا ایمان ہے۔ قال آمنتم، فرعون نے کہا آمنتم لہو، آپ نے اس کی تصدیق کر لی، قبل ان آذن لکم، میرے اجازت دینے سے پہلے آپ نے اس کی تصدیق کر دی۔ قال آمنتم لکم قبل ان آذن، انہ لکبیرکم الذی، یہ تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھا دی، الذی یہ صفت بنے گا کبیر کے لیے، لہذا فَلَأُقَطِّعَنَّ، قسم کھا کے میں کہتا ہوں، پتہ نہیں کتے کا بچہ کس کی قسم اٹھاتے تھے، اپنی ذات کی قسم اٹھائیں گے اور کس کی قسم اٹھائیں گے، اس لیے کہ ربکم الاعلی تو وہی ہے نا۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، میں ضرور بھی ضرور تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو ٹکڑا ٹکڑا کر دوں گا، مختلفتاً، خلافاً کمن مختلفتاً، یہ حال بنیں گے ایدی اور ارجل سے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ عَلَىٰ جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے تنوں پر آپ کو چڑھا دوں، یہ کہ چڑھا دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور آپ کو پتہ چلے گا ہم میں سے کون ہے عذاب دینے کے اعتبار سے سخت، وَأَبْقَىٰ، اور کون اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ باقی ہے، کس کا عذاب، اور یہ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور ہمیں سے باقی کون رہے گا، میں رہتا ہوں یا موسیٰ کا رب رہتا ہے، یا موسیٰ رہے گا یا موسیٰ کا رب رہے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ اینا اشد عذابا وابقى عذابا واینا ابقى، میں یا موسیٰ۔ قالوا لن نؤثرک، جادوگروں نے کہا کہ لن نؤثرک، ہم آپ کو ترجیح نہیں دے سکتے، علی ما، اس توحید پر کہ من البینات، جو معجزات آئے، وہی معجزات توحید والے، اور والذی، اور اس خدا پر کہ فطرنا، جس نے ہمیں یہ کہ کیا کر دیا، جس نے ہمیں پیدا کر لیا، الذی فطرنا کا عطف ہے ما جانا پر، لن نؤثرک علی ما جانا من البینات، ہم معجزات پر آپ کو ترجیح نہیں دیں گے، اور ولن نؤثرک علی الذی، ہم آپ کو ترجیح نہیں دیں گے اللہ الذی، اس خدا پر کہ فطرنا، جس کو ہمیں پیدا، باقی ہے کہ تیرے پاس حکومت ہے، اذا کان الامر کذالک فاقض ما انت تقضیہ، قاضی ہے، قاضی نے اسم فاعل، کر لے جو کچھ تجھے کرنا ہے، کر گزرنا ہے جو کر لے، تو دنیا کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، آپ کریں گے یہ دنیا میں حکم کر سکتے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کا حکم، الا آمنا بربنا، ہم نے اپنے رب پر ایمان لایا، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہمارے خطاؤں کو بخش دیں، اور وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جس جادو پر آپ نے ہمیں مجبور کیا اس کو بھی خدا بخش دے، لیغفر لنا خطایانا، اور ولیغفر لنا ما، اور ما سے مراد سحر ہے، جو جادو کے اکرہتنا علیہ، جس پر آپ نے ہمیں مجبور کیا، اس کا عطف ہوگا خطایانا پر، اور لیغفرنا کے مفعول ہوں گے، متعلق ہوں گے آمنا کے ساتھ۔ واللہ خیر و ابقیٰ، اللہ تعالیٰ یہ کہ باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ بہتر ہے بدلہ دینے کے اعتبار سے، اور باقی ہے اس کا ثواب بھی باقی رہے گا۔ انہو ضمیر شان ہے،
ہم اللہ کو لے لیں گے، آپ کو نہیں۔ جادوگروں کا کلام پورا ہو گیا، یہاں پہ پورا ہو گیا۔ انہ شان یہ کہ من یأتی ربہ مجرما، جو جرم کی حالت میں اپنے پروردگار کے پاس آئے گا، فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہی ہوگا، یہ جزا ہے۔ لا يموت فیہا، فإن لہ، لہو سے حال بنے گا، لا يموت فیہا، نہ مرے گا، ولا یحییٰ، نہ زندہ رہے گا۔ زندگی کا فائدہ سکھ حاصل کرنا، اور سکھ نہیں ہوگا تو جہنم کی زندہ تو ہے لیکن وہ زندگی کچھ بھی نہیں۔ ومن یاتی مومنا، اور جو موحد بن کر کے ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس آ جائے گا، قد عمل الصالحات، اور بہتر، اور حال یہ کہ اس نے نیکیاں کی ہیں، یہ شرط ہو گیا، فاولئک لهم الدرجات العلی، ان کے لیے اونچے قسم کے درجات جنت میں ہوں گے۔ اور درجات الاولیٰ سے بدل بنے گا، جنت عدن، وہ عدن کے باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکا، یہی بدلہ ہے من اس شخص کا کہ تزکا بلا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ سے اپنے آپ کو پاک کر دے۔ وذالک جزاء من تزکا بلا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے جو اپنے آپ کو پاک کر دے۔ آدمی لا الہ الا اللہ سے پاک ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ، اب ہو گیا میدان، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، آپ میرے بندوں کو لے کر کے مصر سے رات ہی رات نکل جاؤ، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، بندوں کو لے کر کے رات ہی رات مصر سے نکل جاؤ، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا يَبَسًا فِي الْبَحْرِ، اور آپ ان کے لیے خشک راستہ مقرر کر دو، خشک راستہ، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا يَبَسًا، خشک راستہ، کائنًا فِي الْبَحْرِ، یہ سب طریق کے لیے صفات ہے، لا تخافوا، درحال کہ آپ نہ ڈریں، نہ ڈریں گے، درکن ادراک کا یعنی تعاقب کا، ولا تخشا، نہ غرق ہونے کا، نہ آپ غرق ہوں گے نہ دشمن آپ کو پالے گا۔ لا تخف درکن یعنی درک فرعون، ادراک فرعون، فرعون اور اس کی لشکر آپ کو پالے، اس سے بھی آپ نہیں ڈریں گے۔ ولا تخشا غرق، اور غرق سے، نہ درک نہ غرق، نہ غرق سے ڈرے نہ در کے دشمن ہے، اور غرق کے بحر ہے، سمندر کے غرق ہونے سے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اسی طرح کیا، لوگوں کو لے کر کے نکلے، فَأَتْبَعَهُمْ فرعون اللہ آپ کو بھلا کرے، ان کے تعاقب کیا، بجنودی، اپنے لشکر کو لے کے، فَغَشِيَهُمْ، فرعونیوں کو غشیہم، ڈھانپ لیا فرعون کو، ما غشیہم، ما موصول صلہ مل کر کے، غشیہ فعل بفاعل مفعول مل کر کے صلہ، یہ فاعل بن جائے گا غشیہ، فغشیہم ما غشیہم، اور آپ نے پڑھا تحویل کے لیے ابہام ہے، جو کچھ سمندر کے موجوں نے ڈھانپنا تھا، یم دریا کے، انہوں نے ڈھانپ لیا فرعونیوں کو۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے نجات کے راستے سے اپنے قوم کو گمراہ کر دیا۔ وہ نجات بھی، بھائی کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، خدا کا مقابلہ نہ کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے، لیکن نجات سے ان کو کیا کر دیا، ہلاکت والے راستے پہ لے گئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اپنے قوم کو نجات والے راستے سے گمراہ کر دیا۔ وَمَا هَدَىٰ، اور نجات والے راستے تک ان کی رہنمائی نہیں کی۔ لیڈر ہو تو نجات کا راستہ بتا دے، لیڈر ہو تو راج، اور اس قسم کے کتے کا بچہ یہ بھی لیڈر بنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے لیڈر بالکل یہی فرعونی قسم کے، جو مسائل چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں، جو مسائل چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں، بدمعاشی کر کے، بدمعاشی سے اس سے کیا ہوگا مجھ سے، سمجھے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ اپنے احسانات بنی اسرائیل پر یاد کر رہے ہیں، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، تمہارے دشمن سے ہم نے تمہیں نجات دے دی، ووعدناکم، اور تم سے وعدہ کیا تورات کے لیے جانب طور الایمانہ، فرماتے کہ دائیں طرف طور کے، کہ سیدنا موسیٰ وہاں جائیں گے، ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، من و سلویٰ آپ پر اتار دی میدان تیہ کے اندر، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے آپ کو دیے پاکیزہ رزق کھاؤ، اور اللہ آپ کو لذیذ چیزیں، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، حد سے تجاوز نہ کر دو، فیحل علیکم غضبی، ورنہ میرا غضب تم پر اترے گا، اور ومن یحلل علی غضبی، اور میرا غضب جس پر اترتا ہے، فقد ہوا، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو توبہ کرے میں اس کو بخشتا ہوں، وَآمَنَ، تاب پر عطف ہے، ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور پھر یہ کہ ہدایت حاصل کرے، ایمان ہے تو ہدایت، ثم اهْتَدَىٰ کا معنی استقامہ علی التوحید، توحید پر استقامت اختیار کریں۔ مولانا تاب وآمن وعمل صالحا، یہ خود بخود ایمان ہے، یہ ہدایت ہے۔ جب ہدایت ہے ثم اهْتَدَىٰ کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے ثم اهْتَدَىٰ کا معنی ثم استقامہ علی التوحید، توحید پر استقامت اختیار کریں۔ حضرت جب طور پر پہنچے موسیٰ علیہ السلام، فرمایا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، قوم سے پہلے آنے میں آپ نے جلدی کیوں کی؟ کس چیز نے آپ کو جلدی پر آمادہ کر دیا اے موسیٰ قوم کو چھوڑ کر کے؟ ما اعجلک متجاوزا عن قومک، اپنے قوم کو چھوڑ کر کے آپ کیسے آگے؟ ان مجاوزت کے لیے آتا ہے۔ ما احسن و احسن بھی وحسنا، ما مبتدا بنے گا ایو شین، اور اعجل فعل مفعول اور کاف مفعول ہے، ان قوم کے متعلق یہ اس کے لیے خبر بنے گا۔ قوم سے پہلے آنے میں جلدی آپ نے یعنی کیوں کی
کس چیز نے آپ کو جلدی پر آمادہ کر دیا؟ قال ہم اولائے، حضرت نے فرمایا کہ اے اللہ ہم اولائے، وہ یہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ قوم اولائے یہ ہے، اولائے خبر بنے گا ہم کے لیے، الا اثری یہ بھی خبر کہ میرے پیچھے آ رہے، واجلت الیک ربی لترضى، اور میں نے جلد بازی کی کہ اے اللہ تو راضی ہو جائے، کہ نیکی کے کاموں میں درکار خیر حاجت استخارہ نیس، نیکی میں آدمی جلد بازی کرے۔ آپ نے کہا تورات آ جانا، اور آپ کو یہ کہ کیا ہے تورات نہیں، تو ہی کوئی تور آ جانا، آپ کو تورات دے دیں گے، تو یہ نیکی کا کام ہے اور اس میں مجھے جلد بازی ہے، تو میں نے مسارعت سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سمجھے، اس میں بھلائی کے کام میں نے جلدی کی ہے۔ قال اللہ نے فرمایا کہ آپ تو کہہ رہے کہ قوم آ رہی ہے، لیکن لا تنتظر قوم کا انتظار نہ کرو، فإنا قد فتنا قومک من بعدک، آپ کی آمد کے بعد آپ کے قوم کو بڑی آزمائش میں ہم نے ڈال دیا، وأضلهم السامری، اور سامری نے ان کو کیا کر دیا، گمراہ کر دیا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی طرف لوٹے، غضبان غصے کی حالت میں، اور اسفاً غمزدہ، غصے کی حالت میں غمزدہ، دونوں حال بن جائیں گے موسیٰ سے۔ قال یا قوم، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے خوبصورت وعدہ نہیں کیا تھا؟ اللہ کا خوبصورت وعدہ یہ تھا کہ بأن یؤتیکم التوراۃ، اللہ آپ کو تورات دے دے گا، اور آپ لوگوں نے گوسانے کو شروع کر دیا۔ اعجلتم، کیا آپ نے جلد بازی کی؟ اعجلتم، آپ نے جلد بازی کی، فطال علیکم عہدی، اور میری جدائی آپ تک طویل ہو گئی، عہدی میرا معاہدہ آپ سے یعنی جدائی کا یہ طویل ہو گئی۔ اعجلتم فا کے لیے مطوف نہ لے نکال رہے، اعجلتم آپ نے جلد بازی کی، فطال علیکم عہدی، اور میرا یہ کہ میری جدائی میرا زمانہ طویل ہو گیا ہم پر، ام اردتم، یا آپ لوگ چاہ رہے کہ خدا سے کشتی کر رہے، ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، خدا کا غضب تم پر آ جائے، فاخلفتم موعدی، تم نے میرے وعدے کی مخالفت کی۔ قالوا ما اخلفنا موعدک، انہوں نے کہا آپ کے وعدے کی ہم نے مخالفت نہیں کی، بملکنا، اپنے اختیار سے، یہ اخلفنا کے ساتھ متعلق ہوگا، ولکنہ حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن ہمیں اٹھائے گئے قوم قبط کے اوزار، اللہ آپ کو بھلا کرے، ان کے من زینت القوم، ان کے کیا کہتے ہیں زیورات، ان کے زیورات ہمیں اٹھائے گئے، ہم نے ان سے عاریۃ لیا تھا، اور فقذفناها، اور ہم نے ان کو آگ میں ڈال دی، فقذفناها فی النار فکذلک القی السامری، القی السامری القاء کائن کذلک، اسی طریقے پر، اور اس سے انہوں نے گوسالے کا ڈھانچہ بنایا، شکل اس کی بنا دی۔ فاخرج لهم اجلا، اور سامری نے قوم کے لیے نکال دا گوسالہ، یہ گوسالہ مجسدا، یہ صفت بنے گا اجل کے لیے، لہو خوار، ایسا گوسالہ جس کی آواز گائے کی ہوتی تھی، لہو خبر مقدم خوار مبتدا مؤخر، یہ صفت بنے گا۔ فاخرج لهم اجلا فقالوا، اور اس خبیث نے کہا ھذا الہکم، یہی تمہارا الہ ہے۔ موسیٰ کہاں طور پہ چلا گیا، والہ موسیٰ، موسیٰ کا بھی، فنسی، موسیٰ بھول گیا۔ اللہ فرماتے کہ ایغفلون، کیا یہ غافل لوگ ہیں؟ ایغفلون، یہ غافل ہے، فلا ایغفلون فلا یرون، یہ دیکھتے نہیں، یہ سمجھتے نہیں، اللہ یرجو الیہم قولا، یہ ان مخفف من المثقل ہے، سمجھ نہیں ہے کہ نہیں؟ ضمیر شان اس کا اسم بنے گا، لا یرجو الیہم قولا، یہ اس کے لیے اللہ کو بھلا کریے کہ خبر بنے گا، اور پھر یہ مفعول بنے گا لا یرون کے لیے۔ ایغفلون، یہ غافل ہے، فلا یرون، اور یہ دیکھتے نہیں ہے کہ انہ لا یرجو الیہم قولا، کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، جواب دیتا ہے، یہ رجع یرجو، رجع سے اس کا معنی جواب دینا، لوٹانا، اور رجوع اگر مصدر آ جائے اس کا معنی لوٹنا، نہیں لوٹا سکتا کسی بات کو یہ گوسالہ، ولا یملک لهم ضرا ولا نفع، نہیں ان کے لیے ضرر اور نفع کا مالک بھی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، ہارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، من قبل مجیء موسیٰ، موسیٰ کے واپس آنے سے پہلے حضرت ہارون نے کہا تھا جب انہوں نے گوسالوں کو بنایا، یا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم به، اے بالعجل، اس گوسالے کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جاتا، خدا کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یا قوم انما فتنتم به وان ربکم الرحمن، لوگوں تمہیں اس گوسالے کے ساتھ آزمایا گیا، وان ربکم الرحمن، تمہارا رب اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اللہ ہی ہے۔ اذا کان الامر کذالک، لوگوں اگر یہ کہ بات صورتحال اسی طریقے پر ہے، اذا کان الامر کذالک فاتبعونی، میری پیروی کرو، اطیعوا امری، میری بات کو مان لو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ رہیں گے اس گوسالے کے اوپر اعتکاف کرتے ہوئے، علیہ عاکفین کے ساتھ، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ واپس جائے۔ قال یا ہارون، حضرت موسیٰ واپس آگے دیکھا کہ یہ سارے مشرک بنے ہیں۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتم ضلوا، کہ آپ نے جب دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے تھے، آپ کو کس چیز نے
نے روکا کہ آپ نے مجھے اتباع کیوں نہیں کی؟ ما منع کہ اذ رأیتم ذلوا، یہ ذلوا مفعول ثانی رأیت کے لیے، اللہ تتبعنی، ما منع کا من اللہ تتبعنی، میرے پیچھے آنے سے کس چیز نے آپ کو روکا؟ لا زائد قرار دے دو، ما منع کا من ان تتبعنی، میرے پیچھے آنے سے کس چیز نے آپ کو روکا؟ سمجھے؟ آپ کو کس چیز نے روکا؟ آپ کیوں نہیں آگے؟ سمجھے؟ اتاخرت، کیوں آپ نے تاخیر کی؟ اتاخرت فعصیت امری، میرے نافرمانی کی، معطوف علی محذوف ہے، اتاخرت آپ نے تاخیر کی، فعصیت امری میرے بات کی نافرمانی کی۔ قال یا ابن، حضرت کی داڑھی پکڑی، قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی کو اور میرے سر کو پکڑو نہیں، انی خشیت ان تقول، مجھے ڈر لگ گیا کہ آپ کہیں گے کہ فرقت بین بنی اسرائیل، آپ نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈالا، ولم ترقب قولی، میری بات کا انتظار نہیں کیا، اس لیے میں نے آپ کا انتظار کیا۔ قال، حضرت نے جب بھائی نے اپنی معذرت پیش کر لی حضرت ہارون نے کہ اس مصلحت کے تحت یہ کہ میں کیا کر سکتا تھا، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اذا کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ ہے کہ میرا بھائی معصوم ہے، سمجھے، فما خطبک یا سامری، سامری تیرا کیا حال ہے، کتے کا بچہ، سمجھ رہی میں کہ تیرا کیا حال ہے، تو نے یہ کیوں کیا؟ اور مولانا ایک آدمی کی زندگی بھر کی یہ محنتیں ہو اور توحید پر اس نے محنت کی، اور یہ کہ چند چٹکیوں میں، چند گھنٹوں میں وہ چلا جائے اور قوم پورے کے پورے مرتد ہو جائے، قوم مرتد ہو جائے، گوسالہ پرستی، اس استاد کو کتنی تکلیف ہوگی، اس استاد کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ لوگ جو ہے نا تمام دینی اداروں کے لیے اور خاص طور پر جامع صدیقی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان اداروں کو جو ہے نا اللہ ان کو تباہی سے بچا دے۔ یہ محتوی زادے جو ہوتے ہیں نا، محتوی کی اولاد وغیرہ، انہوں نے نہ مشقت دیکھی ہے نہ کچھ دیکھا ہے، سمجھے بھائی جان، بس ان کو پیسے چاہیے ہوتا ہے، محتوی کی جو اولاد ہوتی ہے نا ان کو پیسے چاہیے ہوتے، بس وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح شاید یہ ہے کہ ادارے کے اندر پیسے ہی پیسے آ رہا، اس لیے آپ اصل اولاد تو آپ ہی ہے، اس لیے ادارے کے لیے خصوصی طور پر آپ لوگ دعا کریں۔ اب اداروں میں محتویوں کی اولاد مرتد بن رہی ہے، میرے اولاد کا بھی کنٹرول نہیں ہے، سمجھ رہی میں کنٹرول نہیں ہے، محتوی کی اولاد شراب بھی پی رہی ہے صدقے کے پیسوں سے، اور اللہ مرتد بھی ہو رہی ہے، بڑے بڑے محتوی مولویوں کے بیٹے وہ مرتد ہی ہو رہے ہیں۔ قال، حضرت نے فرمایا اذا کان الامر کذالک، کہ جب صورتحال یہی ہے کہ میرے بھائی نے بتایا وہ تو غریب فقیر ہے، ما خطبک یا سامری، تیرا الو کا پٹا کیا تیرا حال ہے؟ قال بصرت، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا، بما، اس چیز کو کہ لم یبصروا بھی، جس کو ان لوگوں نے نہیں دیکھا، جو کرشمے میں نے دیکھا، سمجھے، حضرت جبریل علیہ السلام کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہری بھری ہو جاتی تھی، وقبضت قبضۃ من اثر الرسول، جبریل علیہ السلام کے نقش قدم سے میں نے ایک مٹھی، اس کے گھوڑے کے نیچے سے ایک مٹھی میں نے لے لی، مجھے پتہ تھا کہ اس مٹھی کے اندر تاثیر ہے، فربضتها، اس کو میں نے ڈال دی اس گوسالے کے اندر، ڈھانچے کے اندر، سولت لی نفسی، گدان نفسانی خواہش نے اسی طرح میرے لیے اس بات کو بھلی معلوم کیا، میرے لیے بھلا معلوم کیا، اور اس کو زینت لی نفسی، میرے نفس نے اس کو آراستہ کیا، تزیینہ تسویلا کائنا کذالک، اس طرح کر لو۔ قال، حضرت نے فرمایا اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہی ہے کہ آپ نے کفر کیا، مرتد ہو گیا، فذهب، جاؤ، آگے جملہ تعلیلی ہے، فإن لك فی الحیات، آپ کی زندگی میں یہ ہوگا، ان تقول، آپ یہ کہیں گے، لا مساس، کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، کوئی انسان تیرے قریب آئے گا بھی نہیں، خدا تجھے اس قسم کی بیماری میں مبتلا کر، اللہ ان سے اس طریقے پر معلوم۔ قال فإن لك فی الحیات ان تقول لا مساس، میری دعا ہے کہ تو کسی سے ہاتھ ملانے کے قابل نہ ہو، مرے بھی نہیں، اسی طریقے پر ہو جائے۔ اس لیے اس قسم کے لوگوں کے لیے جو اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ان کے لیے بد دعا کر لے ساتھی، اور تو کچھ نہیں کر سکتے تو دین دشمنوں کو۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور تیرا ایک خاص وقت ہے، لن تخلفه، تو اس کے مخالف نہیں ہوگا، لن تخلفه، آپ کو اس کے خلاف نہیں لے جایا جائے گا، لن تخلفه صفت بنے گا موعدن کے لیے، لکا خبر مقدم ہے ان لکے، وانظر الى الہک الذی، اور دیکھ لے اپنے اس الہ کو، خود ساختہ الہ کو، ظلت عاکفا علیہ، جس پر تو دھرنا دے کر کے بیٹھا ہے، ذلتا ذلیلتا ہے، ذلہ جو افعال ناقصہ میں سے، ذلیلتا، سمجھے، تا اس کا اسم ہے، عاکفن علیہ اس کے لیے خبر ہے، اور یہ الذی کے لیے صلہ اور صفت بنے گی الہ کے لیے۔ وانظر الی الہک الذی ذلت علیہ عاکفا لنحرقنہ، ہم اس کو جلائیں گے، تمہارے معبود کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم لوگ جلائیں گے، ثم لننسفنہ، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا کے اندر نصفاً اس کو پھینک دیں گے، ریزہ ریزہ، نصفاً مفعول مطلق تاکید کے لیے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دے کر کے کھڑا ہو گیا، فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو،
یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اس نے خطبہ دیا، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، انما الہکم اللہ الذی، حضرت نے اس کو جلانے کے بعد پھر کھڑے ہو کر کے آپ نے خطبہ دیا، وقال انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اس کی ترکیب کئی دفعہ ہے، وسع علمہ کل شیء، وسع علمہ کل شیء، یہ تمجیز محول عن الفاعل ہے، ہر چیز پر اللہ کے علم وسیع ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت جیسے معلوم کی، یہ سب کچھ موسیٰ کا قصہ تھا۔ اب نقص علیک من انباء الرسل ما قد نقص علیک ما قد سبق من انباء الرسل، نبیوں کی جو کچھ گزرا نا، ما قد سبق، یہ نبیوں کے قصے قصتاً کائنتاً کذالک، اس طرح آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، اور یہ صداقت رسالت کو بتا رہا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ وقد آتیناک ذکرا، ہم نے نصیحت کی کتاب آپ کو دی ہے اپنے ہاں سے، من لدنا، اپنے ہاں سے، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، نصیحت کی کتاب، من اعرض عن هذا الذکر، اس کتاب سے کوئی بھی روگردانی کرے گا، فإنه يحمل يوم القیامت وزرا، قیامت کے دن وہ بہت بڑا بوجھ اٹھائے گا، سمجھے؟ اس لیے پاکستان نے بوجھ یہاں اٹھایا ہے اور اس سے روگردانی کیے، اور یہ بوجھ اٹھائیں گے، اور اس طریقے پر یہ ملک ذلیل ہوتا جائے گا اگر کتاب اللہ کی طرف نہیں آئیں گے۔ من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القیامت وزرا، بوجھ اٹھائے گا، خالدین فیہ، ہمیشہ اس بوجھ کے اندر رہیں گے، یعنی جہنم میں، وساء لهم یوم القیامت حملا، اور برا ہے قیامت کے دن ان کے لیے بوجھ کے لحاظ سے، بوجھ کے لحاظ سے، یہ حملا یہ تمیز بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور مخصوص بضم، سا مخصوص بضم، معنی یہ کہ وزرہم ھذا، وزرہم ھذا، یہ ہے وسألهم یوم القیامت، اس یوم القیامت سے بدل بنے گا، یوم ینفخ فی الصور، جس وقت سور پھونکا جائے، ونحشر المجرمین، اور مجرمین کو ہم جمع کریں گے اس حال میں کہ زرقاً، نیلیوں کی آنکھیں ہوں گے، آنکھوں کی نیلی ہوں گی، یتخافتون، آہستہ آہستہ سے کہیں گے ایک دوسرے سے، ان لبثتم، کہ تم برزخ کے اندر اور قبر کے اندر کتنا رہے، نہیں رہے ہو یار مگر الا 10 دن رہے ہو، برزخ کے اندر آپ 10 دن قبر کے اندر ہیں۔ نحن اعلم بما یقولون، اللہ فرماتے جو کچھ کہتے ہیں مجھے اس کا علم ہے۔ اذ یقول امثلہ، جبکہ ان میں سے سمجھدار قسم کا آدمی، صاحب الرائے، طریقتاً سمجھ کے اعتبار سے، سمجھ کے لحاظ سے، وہ کہے گا ما لبثتم الا یوما، ایک دن آپ لوگ برزخ کے اندر رہے، یہ ہے جی، یہ دن آئے گا اس طریقے پر، یہ کہ سب نیلگون آنکھوں میں ہمارے سامنے، آنکھیں ان کی خیرہ ہو جائیں گے، ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اس وقت پہاڑوں کا کیا ہوگا، یہ جو اب قیامت کے ہولناکیوں کو بیان کر رہے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اب پہاڑوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا پروردگار ان کو اڑا کر کے بکھیر دے گا، يَنْسِفُهَا رَبِّي، میرا اللہ بکھیر دے گا ان کو، بکھیر دے گا نصفاً، کامل طریقے سے بکھیر کر کے، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اللہ تعالیٰ زمین کو چھوڑ دے گا، قاعًا، اللہ آپ کا بھلا کہ قاعًا صفصفا، فرماتے ہیں کہ ہموار، اور یہ کہ صاف اور ہموار، اور اللہ آپ کو بھلا کہ چٹیل زمین کو کر کے چھوڑ دے گا۔ فَيَذَرُهَا الْأَرْضَ قاعًا، فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ایک میدان صفصفاً، یہ کہ ہموار قسم کا اور بالکل چٹیل قسم کا، لا تری فیہ عوجا ولا امتا، یہ صفت بنے گا کان کے لیے، سمجھے بھائی؟ فرماتے یہ حال بنا دو، اس میں یذروا کے ہاں ضمیر سے، لا تری فیہ عوجا، اس میں کجی بھی آپ نہیں دیکھیں گے، ولا امتا، نہ کوئی ٹیلا اور بلندی دیکھیں گے، ہموار کر کے اللہ زمین کو چھوڑ دے گا، لا تری فیہ، نہیں ترا، لیکن آپ نہیں دیکھیں گے اس کے اندر عوجا کسی قسم کی کجی کو، ولا امتا، نہ کوئی بلندی دیکھیں گے، یومئذ یتبعون الداعی، یہ یومئذ ظرف بنے گا یتبعون، اس دن دائی کے پیچھے سارے کے سارے چلیں گے، دائی وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو آواز دے گا تو اٹھیں گے سب کے سب، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یومئذ یتبعون الداعی، پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، لا عوج لہ، لا عوج لقولہ، اس کی بات کی کوئی یہ ہے کہ ٹھیڑا پن نہیں ہوگا، یعنی اس کی بات سے کوئی انحراف نہیں کرے گا، لا عوج لہ، یہ دائی سے حال بنے گا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، آوازیں سارے کے سارے پست ہو جائیں گے، سمجھے؟ آواز یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا ہو، باوجود ہجوم کے پست ہو جائیں گے، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا خَمْسًا، بغیر پاؤں کے آہٹ کے کوئی آواز آپ نہیں سنیں گے، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا خَمْسًا، یہ حمزہ مفعول بھی بنے گا، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، یہ یومئذ ظرف بنے گا لا تنفع کے لیے،
سفارش کسی کی کوئی کام نہیں دے گی، الا من اذن له الرحمن، ہاں خدا جن کی اجازت دے دے، لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، ہاں جن کے لیے اللہ اجازت دے دے۔ اور وہ میں ابتدا میں آپ کو بتا چکا ہوں، شفیع کے لیے اور مشفوع کے لیے، شفیع کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی ایمان والا ہو، مشفوع لہو جس کے لیے سفارش کی جائے وہ بھی ایمان والا ہو، اور سفارش اللہ آپ کا بھلا کرے اعمال کے اندر ہوگا، اور شفاعت بھی اذن اللہ ہوگا، ایمان میں کسی کی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بے ایمان گزرا ہے اس کے لیے کوئی نبی سفارش کرے یا یہ کہ کوئی ولی سفارش کرے علماء، یہ نہیں ہوگا مولانا۔ من اذن له الرحمن مفعول بھی بنے گا لا تنفع کے لیے، لا تنفع الشفاعۃ، شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر ان کے لیے جن کے لیے اللہ اجازت دے، ورضی له قولا، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ جن کے لیے راضی ہو، یہ کہ کہنے کے اعتبار کہ خدا کے اعتبار سے خدا کے سامنے وہ ظاہر ہو جائے۔ یعلم ما ثبت بین ایدیہم وما خلفہم، اگلے والے حالات کو اللہ بھی جانتا ہے اور جو پیچھے، ولا یحیطون بہ علما، وہ اللہ کی ذات کو علم کے اعتبار سے گھیر نہیں سکتے، اللہ کی ذات کو علم کے لحاظ سے گھیر نہیں سکتے، بہ کے معنی باللہ، ولا یحیطون بہ بذات اللہ علما، علم کے لحاظ سے، وعنت الوجوہ للحی القیوم، خدا پروردگار جو کہ زندہ ہے اور نگرانی کرنے والا ہے، اس کی لوگوں کے سارے چہرے نیچے ہو جائیں گے۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، ظلم کا بوجھ جس نے اٹھایا وہ اس دن ناکام ہوگا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جس نے اللہ کو بھلا کر یہ کہ نیکیاں کی ایمان کی حالت میں، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، فرماتے کسی ظلم اور کسی نقصان کا، ہضمن کسی نقصان اور ظلم کا اس کو خوف نہیں ہوگا، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، جو آپ کے ان خیرن فخیرن وان شرن فشرن۔ انزلنا قرآنا عربیہ، اتارا اس کو ہم نے درایا لے کے عربی قرآن بنا کر کے، انزالا کائنا کذالک وصرفنا فیہ من الوعید، اور وعید اس میں گھما پھرا کر کے تکرار سے بیان کیا، لعلہم یتقون الشرک، تاکہ یہ لوگ شرک سے بچے، او یحدث لہم ذکرا، او یحدث یا ان کے لیے کوئی نصیحت کی صورت قرآن پاک پیدا کر دے۔ فتعال اللہ الملک الحق، فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ شہنشاہ برحق بلند و بالا ہے عیوب سے اور شرکا سے، فتعال اللہ الملک الحق، بلند و بالا ہے شہنشاہ برحق عیوب اور شرکا سے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اسی طریقے پر اللہ کا کلام بھی پاک ہے، اور جلد بازی آپ نہ کرو۔ آدم علیہ السلام نے جلد بازی کی، اس کو نقصان ہو گیا، آپ جلد بازی نہیں کرنا، اڑے رب طرز کرنا۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ کی ذات بلند بالا بادشاہ شہنشاہ عیوب اور شرکا سے۔ ولا تعجل بقراءۃ القرآن، قرآن پڑھنے میں آپ جلد بازی نہ کریں، من قبل ان یقضی الیک وحی، وحی کے پورا ہونے سے پہلے، وحی نائب فاعل بنے گا یقضی کا، سمجھے، اور من قبل یہ اللہ کا متعلق ہوں گے لا تعجل کے ساتھ، لا تعجل بقراءۃ القرآن من قبل ان یقضی الیک وحی، وحی کی پورا ہونے سے، اس لیے کہ جبریل کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو حرکت نہ دو، لتعجل به بقراءتی، جلد بازی آپ کریں۔ آپ حریص تھے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، جبریل کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اور یہ بھی آپ کو یاد رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کو دہرانا یہ یاد کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ ثواب کی غرض سے ہوتا تھا۔ نبی کا مسئلہ اس طرح ہوتا تھا جیسے وہی آ گئی تو اس کو یاد ہو جاتا تھا، وہی آگے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ استاد اللہ ہے اور آپ سے وعدہ ہے کہ شاگرد آپ ہیں، ہم آپ کو ایسا سبق پڑھائیں گے کہ آپ اس کو بھولیں گے نہیں۔ سنقرئک، ہم آپ کو پڑھائیں گے ضرور بھی ضرور، سنقرئک فلا تنسى، آپ کبھی بھی نہیں بولیں گے، الا ما شاء اللہ من المنسوخات، آپ منسوخات آپ سے اٹھائیں گے، ما ننسخ من آیت او ننسها، یا ان آیتوں کو بھلا دیں گے، ایاک آپ کو، سمجھے، تو پھر نات بخیر منہا، اس سے آسان آپ کو اور دیں گے۔ لیکن نبی کبھی بھولے گا نہیں قرآن، ہاں ظہور ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد کے اندر جو روایت ہے کہ کیا کم آیتن یا کم آیتن کم من آیتن اذکرنیہا اسخطتھا، کہ یہ آیتیں مجھے یاد تھی لیکن میں بھول گیا تھا، اس بندے نے مجھے یاد دلایا، تو وہاں سے ظہور ہی مراد ہے۔ نبی پاک قرآن نہیں بھولتا مولانا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جس کے حافظہ کا اعتبار ہو اور اللہ وعدہ نہ لے تو پھر اس قرآن پر کیا اعتبار کریں گے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ خیال کر لینا مولانا، جیسے اللہ پاک ہے اس طرح اس کا کلام بھی پاک ہے، یہ کہ ہر قسم کے اللہ کا عیوب سے۔ ولا تعجل بقراءۃ القرآن من قبل ان یقضی الیک وحی، وحی کے پورا ہونے سے پہلے۔ وقل رب زدنی علما، اور یہ کہ دعا کرو رب زدنی علما، اے اللہ میں
آپ سے اور علم چاہتا ہوں، اور اس طرح علم دے دو کہ بھولو بھی بالکل نہیں۔ رب زدنی علما، یا رب اطلب منک زیادۃ العلم، زیادۃ العلم، یہ علم مفعول ثانی ہے ضد کے لیے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا، جلد بازی نہ کرو، آدم علیہ السلام نے جلد بازی کی اس لیے ان کو نقصان ہو گیا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے بھی اسی طرح یہ ہے کہ ان سے بھی ہم نے کہا جلد بازی نہیں کرنا، ان سے پکا وعدہ لیا تھا، من قبل، آپ سے پہلے، فنسی، آدم بھول گیا، لیکن ولم نجد له عزما، اور ہم نے آپ کے لیے استقامت، آدم علیہ السلام کے لیے اللہ آپ کو صبر اور ثبات ہم نے نہیں دیکھا۔ من آدم علیہ السلام سے وہ نغزش ہو گئی لیکن وہ اپنے اس نغزش پر جمے نہیں رہے۔ ولم نجد له عزما، یعنی استقامت و استقلالا، استقلال یہ ہے کہ ہم نے آدم کے نہیں پایا کہ اپنے اس غلطی پر اور اپنے اس اللہ کا بھلا کریے کہ نغزش پر آدم علیہ السلام جم جائے، ایسا نہیں ہے۔ ولم نجد له عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، یاد کر لیں ہم نے آدم علیہ السلام کا قصہ شروع کر دیا، سمجھے؟ جلد بازی میں آدم علیہ السلام بھی اسی طریقے پر جنت سے نکلا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، قصہ پڑھ چکے ہم، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نے سے ابا، اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، آدم یہ آپ کا بھی دشمن ہے اور آپ کی بیوی کا بھی، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، کہیں ایسا نہ ہو اذا كَانَ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ، جب یہ صورتحال ہے تو فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، یہ جنت سے نہ نکالے اب دونوں کو، فتشقیٰ، کہ آپ پھر مشقت میں پڑ جاؤ گے، چونکہ تکلیفوں کا مدار مرد پر ہوتا ہے، گھر کا ذمہ دار، اس لیے فتشقیٰ، یعنی نہیں کہا کہ میاں بیوی دونوں کے دونوں مشقت اٹھاؤ گے، بلکہ آدم کو کہا کہ آپ اٹھائیں گے۔ گھر کا ذمہ دار اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، گھر کا ذمہ دار مرد ہے، اس لیے مرد کی بتایا ان لک لا تجوع فیہا ولا تعرا، اور آپ کے لیے یہ ہے، یہ سہولت ہے، لک خبر مقدم، اللہ تجوع فیہا، جنت کے اندر آپ بھوکے نہیں ہوں گے، ولا تعرا، اور یہ کہ نہ ننگے ہو جاؤ گے۔ جنت کے اندر لباس جنتی ہوگا، یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، آپ کے سامنے آج سورہ کہف کے اندر یہ کہ گزر چکا۔ اس لیے آپ سے عرض کیا کہ جنت میں جو کھائیں گے وہ بھوک کو دفع کرنے کے لیے نہیں بلکہ لذت کے لیے کھائیں گے۔ ان لک لا تجوع فیہا ولا تعرا وان لک لا تضحا فیہا، اور اس میں نہ آپ پیاسے ہوں گے، ولا تضحا، نہ دھوپ آپ کو لگے گی۔ فوسوس الیہ الشیطان، ان ہدایت کے بعد فوراً شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا، قال یا آدم هل ادلک، آدم میں آپ کی رہنمائی نہ کروں، علی شجرۃ الخلد، ہمیشہ والی درخت پر، کہ اگر آپ کھاؤ گے ہمیشہ رہو گے، وملک، ایسی حکومت کہ لا یبلا، کبھی ختم نہ ہو جائے، بوسیدہ نہ ہو جائے۔ فاکلا منہا، میاں بیوی دونوں نے اس درخت سے کھایا، فبدت لہما سوآتہما، بس شرمگاہیں ان کی ظاہر ہو گئی، وطفقا، شروع کر دیا انہوں نے، یخصفان علیہما علی ابدانہما، اپنے بدنوں پر چپکا رہے تھے، یخصفان خبر بنے گا تفیقہ کے لیے، اور الف اس کا اسم بنے گا، من ورق الجنت، جنت کے پتے، انجیر کے پتے یا کیلے کے پتے، وعصى آدم ربہ، اور آدم علیہ السلام نے نغزش کی آدم نے، فغوا، پس وہ بھٹک گیا، مطلوب سے اللہ کا بھلا کریے کہ وہ بھٹک گیا۔ عصا کا معنی مخالفت ہے، گناہ سے اس کا ترجمہ نہ کرو۔ اطاعت لعامری کی بسر میں حبلی مریہم فی احبتہم بذاکی فہم ان تابعوا کی فتابعہم وان عصوا کی فاصیم العصا کی، یہ آپ پڑھ چکے ہیں اصول شاشی کے اندر، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو نفس مخالفت کے معنی ہوئی۔ سمجھ، اس پر بحث ہو چکی الف لام میں، سمجھ تباہ ربو، پھر اللہ نے آپ کو چن لیا، فتاب علیہ، آپ کی توبہ کو قبول کر دیا، وہدا، اور اللہ پاک نے توبت پر، توبہ کی طرف استقامت پر اللہ نے آپ کی رہنمائی کر دی۔ قال ابیتا میرا جميعا، میاں بیوی دونوں کو کہا کہ اتر جاؤ جنت سے، بعضکم لبعض، یہ جملہ حال بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ابیتا کی ضمیر سے، بعضکم عدو لبعض، بعض کے دشمن، شیطان بھی ہے تمہاری دشمن شیطان کے ساتھ، فإما یأتینکم منی ھدی، اگر آپ کے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، فمن اتبع ھدایا، جو میری ہے کہ ہدایت کی پیروی کی، الف لام کے اندر وہاں پر فمن تبع کہا، یہاں پر فمن اتبع، چونکہ ما قبل فإما یأتینکم اس طرح موجود ہے، تو اس پر فمن اتبع ھدایا، جو میں ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا یضل، وہ گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقی، مشقت بھی نہیں اٹھائے گا، ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری نصیحت اور ذکر سے، قرآن سے یا آسمانی کتابوں سے، جو بھی اللہ کو بھلا کر روگردانی کرے، فإن له معیشة ضنکا، تو فرماتے کہ اس کی زندگی ہوگی ضنکن، تنگ قسم کی زندگی ہوگی، ضنکن یہ صفت بنے گا معیشت کی، معیشت مصدر ہے۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اٹھائیں گے اعمیٰ، نابینا بنا کر کے، حجت یہ ہے کہ حجت سے وہ اعمیٰ ہوگا، دلیل یہ ہے کہ وہ نہیں، طریق نجات سے وہ اعمیٰ ہوگا، باقی ہم قال یا رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ آپ نے مجھے نابینا بنا کر کے کیوں اٹھا، وقد كنت بصیرا، میں تو بصیر ہی تھا، قال
اتت کا آیاتنا، ہماری آیتیں آپ کے پاس آ گئی، اتیانا کائنا کذالک، اس طریقے سے فنسیتہا، آپ نے ان کو بھلا دیا، وکذالک اليوم تنسى تترکو، آج آپ کو اسی طریقے پر بھلایا جائے گا، اللہ بھولتا نہیں ہے، تنسى تترکو، اس طریقے پر آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ، ابھی آپ نے دیکھا کہ مسرفین کو اللہ تعالیٰ کس طریقے پر ان کی گرفت کر لیتا ہے، فرماتے ہیں نجزی من اسرف جزاء الکائن كذلك نجزی من اسرف جزاء، اس طریقے پر یہ ہے کہ ظالموں کو، جیسے کہ رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت، مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا، جو حد سے تجاوز کریں ان کو اسی طریقے پر اللہ کا بھلا کر ہم بدلہ دیں گے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسرف پر عطف ہے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، آیات رب پر ایمان لائے، یہ ہوگا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب وہ بہت سخت بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اس کے بعد اب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کہ یہ مشرکین مکہ آخر یہ ٹھیک کب ہو جائیں گے، دائیں بائیں یہ سفر کرتے، شام کا سفر کرتے دوسرے علاقوں کے، تو ایسی گاؤں سے ان کا گزر ہوتا ہے، یہ دیکھ لیں کہ ان گاؤں والوں کو خدا نے کیسے تباہ کیا، اس سے کچھ تو آدمی عبرت حاصل کریں۔ لیکن جیسے کہ ہمارے ساتھی بھی غافل ہیں، ٹھپ کے ٹھپ، بش کے بش، بم کے بم، دب کے دب، لل کے لل، تو یہ مشرکین مکہ بھی اسی طریقے پر ہے۔ ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایغفلون، ہاں مولانا، ایغفلون افلم یہد لہم کم، ایغفلون کہ یہ غفلت سے کام لیں گے، فلم یہد لہم، اور ان کی رہنمائی نہیں کرتا اللہ آپ کا بھلا کرے، فلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنے قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، یمشون، یہ لوگ چلتے ہیں، درا حال ہے کہ یہ لوگ چلتے ہیں، سمجھے یہ لوگ چلتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، فی مساکنہم کے ٹھکانوں، افلم یہد لہم، لہم سے حال بنے گا، یمشون یہ مشرکین مکہ چلتے ہیں، فی مساکنہم کے ٹھکانوں میں، ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہی، اس میں اللہ کو بھلا کر عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشان، لہٰذا اس سے عبرت حاصل کریں۔ یاد ہے کہ ضمیر ہوا ہے جو ہلاک کی طرف اور اہلاک کی طرف راجع ہے مولانا۔ اب یہ کہ خدا ان کو پکڑتا کیوں نہیں ہے مشرکین مکہ کو دوسروں، تو فرمایا کہ تاخیر عذاب میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس مصلحت کا علم اللہ کو ہے، تاخیر عذاب میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس مصلحت کا، ولولا کلمۃ سابقۃ من ربک، لولا کلمۃ سابقۃ من ربک، اللہ کی طرف سے فیصلہ، کلمہ کا ترجمہ فیصلہ، اللہ کی طرف سے سابق فیصلہ، واجل مسمى، اور ایک طے مقرر وقت اگر نہ ہوتا، لکان العذاب لزاما، عذاب کے لیے لازم ہوتا، اجل مسمى کا عطف ہے کلمۃ سابقۃ پر، اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ لولا کے بعد چونکہ خبر ہمیشہ محذوف ہوتی ہے پورے قرآن کے اندر، جیسے آپ کو بتا لولا کلمۃ سابقۃ من ربک، اللہ کی طرف سے اگر پہلے فیصلہ تاخیر عذاب کا، واجل مسمى، اور ایک وقت مقرر ہے کہ ایک آدمی 60 سال پائے گا، 70 سال پائے گا، یہ صدی اور یہ قوم یہاں تک چلے گی، یہ قوم یہاں تک، اگر یہ فیصلے پہلے سے لوح محفوظ میں نہ ہوتے، لکان العذاب لزاما، تو عذاب ان کے لیے لازم ہوتا، ان کے کرتوت اس قسم کے بد کردار ان کو نہ چھوڑا جائے۔ ارے منڈیا کچھ پڑا نہیں پڑا، یہ اجل مسلمہ کا کلمۃ پر عطف ہے، اور جواب اللہ کا اس میں خبر محذوف ہوگی موجودان، لولا کلمۃ سابقۃ من ربک واجل مسمى موجودان، یہ دونوں چیزیں نہ ہوتے، لکان العذاب تو عذاب، ولکان الاہلاک، اور ہلاکت فرماتے کہ لزاماً لازم کے لیے ہوتا۔ جب یہ صورت ہے اس وجہ سے ہم عذاب کو تاخیر کرتے ہیں، لیکن جب آپ کو تکلیف دے دے تو صبر کر لینا حضرت، عذاب ان کا مؤخر ہے لیکن آپ صبر کریں۔ فرماتے اذا کان لهم، یعنی ان سمیت ما یوزی کا، اگر آپ ایزاتی باتیں سن لیں، فاصبر علی ما یقولون، ان کے بکواسات پر صبر کر لینا، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، یہ سبح کما صلی، فرماتے کہ طلوع الشمس سے پہلے بھی نماز پڑھ لو، وقبل غروب، غروب سے پہلے فجر کی نماز، اور وقبل غروب، قبل غروب سے پہلے عصر کی نماز، ومن آناء اللیل فسبح، سبح من آناء اللیل، یہ فضائل ہے مولانا، سبح من آناء اللیل، رات کے ساعت اولین میں، رات کے اولی ساعت کے اندر بھی نماز پڑھ، وہ اطراف النہار، اور دن کے اطراف میں، لعلک ترضی، کہ آپ یہ ہے کہ شاید یہ ہے کہ راضی ہو جائیں گے، اور پھر یہ کہ اس کے ثواب کو جب آپ اس لعلک ترضی حین ترى ثواب هذه الصلوات، ان نمازوں کے صلات کو ثواب کو جب پاؤ گے نا تو پھر یہ کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، باقی کئی طرح کے ہم نے ان کو نعمتیں دی، بلڈنگیں ہیں، نعمتیں ہیں، اسلام آباد
سمجھتا ہے تو اس کی طرف آپ اپنے نگاہ کو نہ دوڑائیں۔ لا تمدن عینیک، آپ اپنے نگاہ کو اٹھا کر کے نہ دیکھیں، آپ اپنی نگاہ کو لمبی نہ کر دے، الی ما متعنا به ازواجا منهم، ازواج مفعول متعنا کے جو کئی طرح کے ہم نے ان کو یہ کہ ساز و سامان دیے، زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی رونق کے لیے، یہ مفعول لہو اس کو بنائیں گے اللہ، زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی رونق کے لیے ہم نے ان کو دیا، اور بھی سے اس کو حال بھی بنایا، سمجھے، درحال ہے کہ دنیا کی رونق، لنفتنہم فیہ، کو آزمانے کے لیے، ورزق ربک خیر و ابقی، آپ کے پروردگار کا جو رزق ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس کے بعد یہ صرف آپ نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دے دے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو بھی حکم دے دینا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر استقامت اختیار کرو، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، آپ نماز کو چھوڑ کر کے رزق کے لیے دوڑ لگائیں، اس طرح نہ کر دو، اللہ آپ کے رزق کی کفایت بھی کرے گا۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ترمذی جلد ثانی کے اندر روایت ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ دوڑ لگاتا ہے کہ دعا کرتا ہے کہ مجھے بیٹا دے دے، ایک کہتا ہے کہ بیٹی دے دے کوئی کچھ، یا جو لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے کے اندر لگے ہوئے ہیں اللہ نے خود ان کی ضروریات کا اعطیم افضل ما افت السائلین، جو عام سائلین کو وہ نہیں دیتا جو ان کو دیتا ہوں، اللہ پاک آپ کی ضروریات کا خود بخود انتظام کریں گے، اس لیے کہ آپ اللہ کے کام کر رہے ہیں تو آپ کے کام اللہ تعالیٰ خود بخود کریں گے۔ خیال کر لینا مولانا، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے کہ آپ یہ کہ نماز چھوڑیں اور رزق، نحن نرزقک، جملہ تعلیلی ہے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق کھلاتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور یاد رکھ لینا العاقبۃ المحمودۃ للتقوی، اچھا انجام اہل تقوی کے لیے ہوتا ہے، للتقوی خبر بنے گا العاقبۃ۔ اس کے بعد فرمائشی معجزوں کا، لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، اللہ کی طرف سے کوئی فرمائشی معجزہ لے کر کے نبی کیوں نہیں آتا؟ لولا تحذیر کے لیے ہوگا، لولا یاتینا بآیۃ من ربہ۔ اب اللہ فرماتے ہیں الم تاتہم سائر الآیات ولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، خیال کر لینا، اولم تاتہم لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، کیا ان کے پاس یہ کہ کوئی، کیوں ہمارے پاس کوئی معجزہ لے کر کے نہیں آتا، فرمائشی معجزہ یہ محمد۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الم تاتہم البینات، کیا معجزات ان کے پاس نہیں آئے، ولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اور اللہ کا بھلا کرے سابقہ کتابوں کے اندر جو کچھ ہے اس کا بیان ان کے پاس نہیں آیا، قرآن میں سب کچھ آ گیا، خیال کر لینا، الم تاتہم البینات، کیا بینات ان کے پاس نہیں آئے پہلے، ولم تاتہم، اور کیا بیان نہیں آیا کہ بینۃ ما ثبت فی الصحف الاولی، صحف اولی تورات اور انجیل، کیا اس کا بیان قرآن کے اندر ان کے پاس نہیں آئے؟ قرآن میں یہ سب کچھ، قرآن معجزہ خود بخود، لیکن پھر بھی اس پر یہ لوگ اکتفا نہیں کرتے، خیال کر لینا مولانا۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ، اگر ہم چاہیں تو قرآن سے نزول سے پہلے ان کو ہلاک کر سکتے تھے، لَوْ سَبَتَ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ، ہلاک کرے تو لَقَالُوا، پھر یہ کہتے ہیں یا ربنا لولا ارسلت الینا، یہ تہذیب کے لیے، لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے رسول کیوں نہیں بھیجا، فَأَن نَتَّبِعَ آیَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّضِلَّ، ذلیل ہونے سے ونخزى، رسوا ہونے سے پہلے ہم پیروی کر لیتے ہیں، اس لیے اللہ کو بنا کر یہ کہ میں رسول بھیجتا ہوں، لقالوا ربنا لولا، ورنہ یہ کہتے ہیں لولا ارسلت رسول، قل كل متربص، بہرحال مانیں گے نہیں، اور یہ کہتے کہ اے محمد نتربص به ریب المنون، ہم محمد کے لیے موت کا انتظار کرتے، کرو انتظار، قل كل متربص، تم لوگ یہ ہم میں ہر ایک انتظار کرے، آپ میری موت کا انتظار کرے، میں آپ کا انتظار کرتا ہوں، قل كل متربص فتربصوا، انتظار کرو، فستعلمون، تمہیں پتہ چلے گا من اصحاب الصراط السوی، سیدھے راستے کا مالک کون ہے، سمجھے، سیدھے راستے کا مالک کون ہے، کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جو سیدھا راستہ ہدایت پر، ومن اہتدی، اور کون ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ہدایت تک راستے پانے والا، وہ یقینی بات ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ میں ہوں، وہ آپ ہی نہیں ہے۔ یہ ہو گیا جنرل پترا